أشرقت نفسي بنور من فؤادي. جیسے کہ پٹھان آپ کو 20 روپے 30-40 روپے پہ کپ آپ کو بہترین دے گا، لیکن بڑے ہوٹلوں کے اندر آپ ایک کپ لے لیں گے، چائے ان کا اس لیے بھی بیکار ہے، بالکل ذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ 500 روپے 600 روپے کا کپ آپ کو پڑے گا، چونکہ بڑے ہوٹل میں چائے پیے. سمجھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ریجنٹ پلازا، ریجنٹ سمجھے؟ وہ ریجنٹ پلازا وہ ہمارے پتہ نہیں بیروئی ہے، اسی کا مینگل صاحب ہے کوئی، سمجھے؟ اسی کا ہے ریجنٹ پلازا فلان. ایک دفعہ میں گیا تھا، وہ اللہ آپ کو بھلا کسی ہوٹل میں کانفرنس تھی، سمجھے؟ وہ کانفرنس صرف ہم لوگوں کو چائے پلایا، اور پتہ نہیں کہ ہر بندے کے لیے کہہ رہے تھے کہ صرف ہمارے بیٹھنے کے چائے پینے کا، وہ پورے جلسے میں ہر ایک کے کہتے 5,000 روپے ہر ایک آدمی کا لگائے. اور اس سے پٹھان کی 30 روپے کی چائے پیتے ہیں، اتنا بہترین مزیدار قسم کی چائے ہوتی ہے، سمجھے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں اس میں ایک جہت مخالطت اور اس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرا اصلاح بھی. فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ قُلْ إِصْلَاحٌ لِأَمْوَالِهِمْ، ان کی مال کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی مال کا بھلائی چاہنا اور ان کے مال کو ٹھیک کرنا خیر، یہ بہتر. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر یہ کہ ان تخالطوا اموالہم، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو فہم اخوانکم فی الدین، وہ تو تمہارے بھائی ہے. واللہ یعلم مفسدہ، اللہ یہ ہے کہ بگاڑ والے کو جانتا ہے، من المصلح، اصلاح پسند کے مقابلے میں بھلائی چاہنے والے کو، یعنی کون یتیم کے مال کو بگاڑ رہا ہے اور کون یہ ہے کہ درست کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ بھی فرض المحال چاہے، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشقت میں مبتلا کرے، لیکن اللہ مشقت یہی ہے کہ یتیم کی اجازت نہ دیتے، لیکن آپ کو اجازت دیے. ان اللہ عزیز، جو مخالفت کرے گا مفسد، اللہ قادر ہے اس کو پکڑ لے. حکیم، اگر وقتی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا ہے، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. ہو گیا؟ یہ گل ہو گیا یہاں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَامَتُمْ أَيُّهَا الْمُجَاهِدِينَ، مشرکین سے بھی مشرکات سے بھی نکاح نہ کرو. خیال کر لینا، مشرکاتیں غیر یہودی اور غیر نصاری، مشرکات عرب یہ مراد ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہودن اور نصرانی عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے. یہ نہیں کہہ دینا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ کے ساتھ اجازت تھی، اور ولا تنکحوا المشرکات اس کے لیے یہ کہ مشرک مطلق ہے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو لا تنکحوا المشرکات کا معنی غیر الیہودیہ اور غیر النصرانیہ، اس لیے کہ یہودن اور نصرانی عورتوں کے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس کی تو اجازت ہے. چھٹے پارے میں دوسرے رکوع میں انشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے رکوع میں آپ کے سامنے آ جائے گا. ہو گیا مولانا؟ تو اس مشرکات سے مراد یہ ہے کہ مشرکاتیں غیر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہودی اور غیر نصرانی، مشرکات عرب مراد ہے، کتابیات سے، اہل کتاب سے اجازت ہے. ولا تن، مشرکات کے نکاح بھی ذو جہتین ہے، ایک سہنی ہے بظاہر، اس کے حسن و جمال مال کی وجہ سے نکاح کرے، لیکن دوسری برائی اس میں ہے کہ بچے بھی تیرے اسی قسم کے، اس لیے کہ ان کی ماں کہتے ہیں اصل کو، تیرے بچے بھی، ان کا بھی مسئلہ یہی ہوگا. آیا مسئلہ سمجھ؟ اس لیے ہمارے جتنے بڑے ہیں جیسے یہودن سے نکاح تو کر لیا انہوں نے، سمجھے، لیکن بچے تو ظاہر ہے کہ بچے تبلیغ میں تو نہیں جائیں گے، بچے اسی دین پر ہوں گے جو اماں جی کے دین پر، اور اماں ہے اس قسم کی. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکات سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، ایمان والی لونڈی بہتر ہے تمہارے لیے اس مشرکہ عورت سے، درا لے کہ وہ مشرکہ عورت اگرچہ آپ کو بھاتی ہو. ولامۃ مؤمنۃ، ایمان والی لونڈی، خیر من مشرکۃ، مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے. حال یہ ہے کہ یا اگرچہ وہ یہ کہ مشرکہ تمہیں بھاتی ہو، مشرکہ خوبصورت ہو، تب بھی اسے نکاح نہ کرو. ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرا دو. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، تمہارا داماد مشرک نہیں ہونا چاہیے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایمان والا غلام یہ بہتر ہے اس آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ آزاد مشرک اپنے مال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے آپ کو بھاتا ہوں. یہودی اور نصرانیوں کی عورت ہم لے سکتے ہیں، ان سے نکاح کر سکتے، لیکن حضرت عمر نے اس کو بھی منسوخ نہیں بلکہ اس کو موقوف قرار دیا. لیکن ہم اپنی بیٹی یہودیوں کو دے دے، نصرانی کو یہ نہیں. یہ آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے وزیر اور قانون دان وہ یہودیوں کو اپنی بیٹی اٹھا کر کے دے چکے ہیں، اور نکاح بھی انہوں نے
یہودی کے ساتھ پڑھا اور خود نکاح پڑھا انا اعطیناک الکوثر، وہ بھی اس کو نہیں آیا۔ آئے مسئلہ سمجھ، یہ ہوتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، مشرکین یہ جہنم کی طرف دعوت دیتے بلاتے، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت، مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اللہ احکام کو بیان کرتا ہے، امر و نہی کو للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ کہ لوگ نصیحت حاصل کر دیں اور لوگ یہ ہے کہ باز آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مشرکات کے نکاح سے۔ ہو گیا مولانا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سارے مسائل ذو جہتین ہیں، سمجھے؟ اب حیض والے، حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کر دینا، سمجھے؟ بیوی سے ہم بستری کر دینا ایک لذت بھی ہے، سمجھے؟ تلذذ بھی ہے، لیکن تلوث بھی، نجاست بھی ہے۔ تلذذ بھی ہے اور کیا ہے؟ دوسری جہت ہے اس میں تلوث بھی، نجاست بھی ہے، نجاست بھی ہے۔ بیماری عورت کو الگ لگتی ہے اور مرد کو الگ۔ کچھ پہلے پڑھ گئے یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور ویسے ان سب کے لیے بہترین ربط یہ ہے، امور مصلحۃ للمجاہد وللجہاد، یہ امور مصلح ہے، امور انتظامی ہے کہ مجاہد ان تمام باتوں کا اہتمام کریں۔ بتایا تھا نہیں بتایا؟ بس وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حالت حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، حیض والی عورت کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، وہ بہت گندگی ہے، قُلْ هُوَ أَذًى گندگی ہے، جب حقیقت یہ اذا کان الامر کذالک فاعتزلوا النساء، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ عورتوں سے فی المیض، حالت حیض کے اندر، یہ سد الذرائع ہے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ اجازت ہے، سو بھی سکتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن اما عائشہ نے فرمایا کہ ایکم یملک اربہ، تم میں سے کون اپنے حاجت پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے نفس پر، جیسے محمد رسول اللہ کنٹرول کرتے ہیں۔ حضرت نے اس ماہواری کے دن میں اگر بیوی کے ساتھ آپ نے یہ کہ آپ سو بھی گئے ایک بسترے پر، لیکن آپ اپنے اوپر کنٹرول وغیرہ نہیں، اور تم لوگ کنٹرول نہیں کرو گے، بوسو کنار کی اجازت ہے، بوسو کنار کی اجازت ہے، ایک بسترے میں میاں بیوی کو سونے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ کہ ایک بسترے میں جب سو گئے کہاں تک صبر ہوگا؟ یہ ڈالڈا خوروں کو، پیپسی پینے والوں کو کہیں گے کہ اللہ غفور الرحیم، ہمارا چھڈو دو، ہونے دو، جو کچھ بعد میں دیکھا جائے گا، سمجھے؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، سمجھے؟ کچھ پہلے پڑھا مولوی صاحب؟ جی تم میں سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے، آیا سمجھے؟ جیسے کہ یہ مفتی کو اجازت ہے کہ لہذا کہہ دے کہ دور رہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے بالکل ایک سائڈ پر ہو جاؤ، دور رہو حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں، غسل کر لے، یہ کہ ایک نماز کا وقت اس پر گزر جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو فرماتے کہ فَاتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آ جاؤ، ہم بستری کرو اس طریقے سے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قبول ہے، وہ دبر نہیں ہے۔ باقی وَمَا نُسِبَ إِلَى ابْنِ عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف جو نسبت ہے کہ وہ وتی فی الدبر کی، اور دبر میں ہم بستری کے قائل ہیں، فَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْهُ، وہ اس سے بری، سمجھے؟ دوسری جگہ پر فرمایا اَوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُسْلِمٌ، کوئی مسلمان یہ کرے گا؟ امام مالک کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ بھی اس کی اجازت ہے، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا قَالُوا فِيهِمْ، لوگوں نے جو الزام لگائے امام مالک اس سے پاک ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک اور گروپ ہے ہمارے یہاں، ان کی اجازت ہے، نام بھی بڑا، کام بھی بڑا، سمجھے؟ خرگوش کی گوشت نہیں کھاتے، باقی یہاں ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ وَلَا تَقْرَبُوهُ حَتَّى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے ساتھ ہم بستری کرو، آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طریقے سے، اس جگہ سے جہاں اللہ نے بتا دی، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں، اگر کسی سے غلطی ہوگی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور متطہرین کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور متطہرین وہ ہیں حالت حیض میں، نفاس میں بیوی سے اجتناب کریں گے، دور رہیں گے، سمجھے؟ اللہ خود طاہر اور یہ ہے کہ طیب ہے، اس لیے اللہ طہارت کو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جب کھیتیاں ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، قبول کے اندر ہی اس کی اجازت ہوگی، دبر میں نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا کھیتی میں ایسی زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے جہاں سے فصل کی امید ہو، فاتو حرثکم، لہذا اپنے کھیتی میں آ جاؤ،
انا شئتم کیف شئتم یہ انا، اور دوسرا این شئتم جہاں بھی چاہو، فی قبل او فی دبر یہ حرام ہے، دبر کے اندر یہ ہے حرام۔ اس انا کو این شئتم جہاں بھی چاہو، خیال کر لیں مولانا، ایک آتی ہے، ایک ماتی فی ہے، اور ایک ہے ماتی منہو۔ آتی ہم بستری کرنے والا، خواہش پوری کرنے والا، ماتی فی کس جگہ میں اپنی خواہش کو پوری کرے گا، ماتی منہو کہاں سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ انا کیف شئتم ماتی منہو عام ہے، چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے، قبل سے ہو یا دبر سے، لیکن ہو قبل میں۔ ماتی فی ایک ہے، ماتی منہو عام ہے۔ آتی کو چاہیے ماتی فی ایک اختیار کرے، ماتی منہو راستے وہ آگے سے ہو یا پیچھے سے، سمجھ رہی میں؟ نہیں سمجھو گے تو پھر یہ کہ یہ کمرہ ہے، آپ آتی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ کمرہ ماتی فی ہے، اور دروازے اس کے ماتی منہو ہے، اس دروازے سے آؤ، اس سے آؤ، اس سے آؤ، سمجھے بھائی؟ لیکن اس کمرے میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہو کہ دوسرے کمرے میں جاؤ۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ جی ایک گروپ ہے، ان کے ہاں اس کی اجازت ہے، سمجھے بھی؟ میرا جسم میری مرضی، دونوں راستے استعمال کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہے نساؤکم حرث لکم۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری جو جگہ ہے وہ موضع الحرث نہیں ہے، وہ موضع الفرث ہے، لید و گوبر کی جگہ ہے، اور وہ موضع الحرث کھیتی کی جگہ نہیں۔ اگر اس میں کیا کہتے ہیں، زمین شور سنبل بر نہیں آرد، در و تخم عمل ضائع مگر دان۔ شوریلی اور بنجر قسم کی زمین کبھی فصل نہیں دیتی، اس میں اپنے بیج کو ضائع نہ کرو۔ تو دبر کے اندر اگر یہ کہ بیج اگر بوئے گا تو فصل، پھر اولاد کی فصل اس کو نہیں ملے گی، اولاد کی فصل قبل سے ملتی ہے۔ قرآن کے استعارات ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ کیف شئتم، جس بھی کیفیت میں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، دائیں کروٹ پہ، بائیں کروٹ پہ، سیدھے ہو، جیسے بھی، یہ کیف شئتم کے معنی میں۔ وقدموا لِأَن، امام مالک کی طرف نسبت غلط ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، یہ بخاری میں ہم بتاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف بھی نسبت غلط ہے۔ وقدموا لِأَنفُسِكُم، باقی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ مصروف نہ رہو، قدموا لِأَنفُسِكُم من الاعمال الصالحۃ، اعمال صالحہ بھی کر لو، سمجھے؟ بیوی کے ساتھ ہمیشہ۔ حضرت اقدس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قد زال العلم فی افخاذ النساء، بیوی کے پاس ہمیشہ بیٹھنے سے علم ضائع ہو جاتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا مولا۔ وقدموا لانفسکم من الاعمال الصالحۃ واتقوا اللہ، منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، منہیات کے ارتکاب نہ کرو، جیسے کہ موضع الحرث یہ منہی عنہ ہے۔ وعلموا، یقین کر لو، انکم ملاقوہ، تم اپنے پروردگار سے یقیناً ملو گے۔ وبشر المومنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دے، جو اللہ کے قرب کا ان کو خوشخبری سنا دے۔ مومنین وہ ہوں گے الذین آمنوا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ محمد رسول اللہ لے کر کے آئے اس پر ایمان، اس کو سچا جاننا، سچا ماننا، اس کی پختگی کا عقیدہ رکھنا۔ ہو گیا علماء؟ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایلا کا مسئلہ یہاں نقل فرما رہے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ کہ گزر چکا ہے صبح کو، کچھ مسائل یہ ہے کہ طلاق کے یہ ہے کہ آ گئے تھے، اور بھی مسائل طلاق کے عدت وغیرہ کے آ جائیں گے۔ اور طلاق کے دوران اصل میں آدمی قسم اٹھاتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر پھر وہ طلاق کے اندر بدل جاتی ہے۔ صورت اس کی یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آ جاؤں گا، واللہ لا اقرب، کہ میں آپ کے قریب نہیں آ جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زائد یہ ہے کہ میں آپ کے قریب نہیں آ جاؤں گا۔ اب حاکم اس کو بتائے گا کہ آپ نے قسم اٹھایا ہے 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے سے پہلے آپ یہ ہے کہ رجوع کر لیں۔ اگر وہ رجوع کرے گا تو حانث ہوگا، اور کفارہ اس کو یہ کہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ کہ رجوع 4 مہینے تک نہیں کر رہتا، 4 مہینے کے اندر بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ
آٹومیٹک طور پر امام شافعی کے یہاں خود بخود اس بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 مہینے کے بعد بادشاہ اس کو مجبور کر دے گا کہ اگر آپ رجوع نہیں کر رہے تو پھر آپ طلاق دے دیں۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ تو اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی اس حلف کے اندر بھی دیکھا آپ نے کہ طلاق کی صورت آ گئی، تو طلاق کا ذکر ہو رہا تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا قسم اس نے اٹھایا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو بھئی بیوی کے قریب جانا یہ کون سا گناہ ہے کہ تو قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ گویا کہ اپنے اس قسم کو ایک نیکی کی کام پر یہ ہے کہ رکاوٹ بنا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس قسم کے مطابق یہ ہے کہ یعنی اس میں مجھے بری ہونا ہے، میں حانس نہیں ہو جاؤں، اگر آپ کے قریب آ جاؤں تو پھر تو مجھے حانس ہونا ہے۔ تو اللہ کی مبارک نام کو غلط جگہ پر اس نے استعمال کر دیا، اس طرح قسم اٹھایا۔ کچھ بھلا پڑ گیا ہے جی؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو نہ بناؤ عرضتاً، رکاوٹ اور حائل نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے۔ اور قسم کس چیز کا؟ ایمانکم، یہ ایمان مبدل منہ ہے، اس کی جگہ پر یہ ہے کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ مصدر کی تعویل میں یہ بدل ہے۔ اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے۔ قسم تمہارا یہ ہے کہ نیکی کرو گے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کر دو گے۔ ان نیکی کے کاموں کے لیے اس اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، لا تجعلوا اللہ حاجزا ومانعا، اللہ کو رکاوٹ نہ بنا دو اللہ کے نام کو، لبرکم وتقواکم واصلاحکم بین الناس۔ اب مزہ آیا نہیں آیا کہ اس بات کے لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے، اور یہ کہ تقوی اختیار کریں گے، اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دیں گے، اصلاح کرا دیں گے، اس کے لیے اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ کہ بس اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یا بیوی کو کہتے تھے کری ہوئے ہیں۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ اللہ کا نام اس لیے تھوڑی ہی ہے کہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، ہو گیا بھائی؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو رکاوٹ اور حائز نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کے لیے۔ اور قسم یہ ہے کہ اور رکاوٹ اس بات کے لیے بن رہا ہے کہ أن تَبَرُّوا لِبِرِّكُمْ، نیکی کے لیے اور تقوی کے لیے، اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کے لیے، اصلاح بین الناس۔ واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہارے قسموں کو بھی جانتا ہے، واللہ سمیع بِأَیْمَانِکُم، تمہارے قسموں کو بھی جانتا ہے، اور علیم بِنِیَّاتِکُم، تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے کہ کس طرح تم قسم اٹھاتے۔ یہاں مسئلہ ایلا کا آ گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قسم آگے ایلا خود بخود آئے گا، یہ مطلقاً بتا دیا۔ تو ایلا کے اندر بھی چونکہ یہ مسئلہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا قسم آپ نے اٹھایا بیوی کو کہ آپ کے قریب نہیں آنا ہے مجھے۔ اس کے بعد پھر قسم کی 3 صورتیں جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، یہاں قسم کا گیا۔ ایک یمین لغو ہے، یمین لغو پر کوئی اللہ کی طرف سے گرفت بھی نہیں ہے، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ تقیہ کلام کے طور پر لا واللہ بلا واللہ وتاللہ، اس طرح جو قسم اٹھاتے ہیں۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یمین لغو۔ یمین غموس کے اندر دوسرا یمین غموس، غموس کا معنی یہ کہ ڈوبنا، ڈبانا۔ جہنم کے اندر انسان غوطہ لگا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن یا جمعے کے دن میں نے جمعہ پڑھی نہیں ہے، 100% آپ کو یقین ہے کہ پولیس کے خوف کی وجہ سے میں نے جمعہ پڑھی بھی نہیں ہے، اور یا ویسے میں ڈرپوک قسم کا آدمی ہوں، اور اب لوگوں کے سامنے آپ قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جمعے کے دن میں نے جمعہ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ میں نے پڑھی۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یمین غموس ہوگا۔ اس پر گناہ ہے، جہنم کی آگ میں ڈوبنا تو ہے انسان کو، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ، یمین منعقدہ امور استقبالی، آئندہ کے کسی کام پر قسم اٹھانا کہ خدا کی قسم یہ ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، خدا کی قسم یہاں سے اٹھوں گا نہیں، یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا۔ اس میں اگر قسم کے اندر بری ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بری نہیں ہوتا، حانس ہو جاتا تو فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ کچھ بنا مڑا ہے یہ جی مسئلہ۔
یہ 3 قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ قسم ہے۔ یمین لغو پر اس پر کوئی گرفت نہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے قسموں میں جو یمین لغو ہے اس پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کر دے گا بما ان قسموں پر کہ قصدت قلوبکم، کہ تمہارے دل جس کا ارادہ کرے۔ بخاری شریف میں اس کی وضاحت یہی ہے، تو اس وجہ سے قصبت کا ترجمہ قصدت سے میں نے کر دیا، سمجھے؟ ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ پاک تمہاری گرفت کر دے گا بما ان قسموں پر کہ قصدت قلوبکم، جو تمہارے دل جس کا ارادہ کرتے ہیں، سمجھے؟ اب آئندہ کے امور استقبالیہ پر ہے تو پھر تو وہ یمین منعقد ہے، اور ما مضی ماضی پر ہے تو پھر یمین غموس ہے، گرفت دونوں پر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ واللہ غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ تمہارے قسموں پر یمین باللغو پر تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ذات ہے کہ تم غلط قسم بھی اٹھاتے ہو بسا اوقات، لیکن یہ کہ اللہ پھر بھی حلیم ہے اور بردبار ہے، تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد چونکہ اس میں قسم اٹھایا جاتا ہے ایلا کے اندر بھی، تو اس ایلا کا مسئلہ بیان فرما۔ للذین یولون من نسائہم، جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کرتے قسم اٹھاتے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم خبر مقدم بنے گا، جار مجرور پورا۔ تربص 4 اشہر، یہ 4 مہینے یہ کہ اس کا انتظار، اور فإن فاؤ، اب 4 مہینے گزرنے کے بعد فإن فاؤ، اب 4 مہینے کے اندر فإن فاؤ اگر رجوع کریں تو غفر اللہ لہم، اللہ ان کو بخش دے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ فإن اللہ غفور رحیم۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اور اگر رجوع نہیں کیا، 4 مہینے کے اندر بیوی کے پاس نہیں گیا، تو امام شافعی کے ہاں 4 مہینے گزرنے پر آٹومیٹک خود بخود طلاق پڑے گی، اور ہمارے ہاں یہ کہ بادشاہ اس کو مجبور کر دے گا کہ آپ قسم اٹھا لیں۔ کچھ پھل پڑ گیا یہ قسم اٹھانے کے بعد، باقی ویسے 4 مہینہ بیوی کے پاس نہ جانے سے بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، ویسے اتفاقی طور پر جانا نہیں ہوتا، تبلیغ والے 4 مہینے چلے جاتے، پھر آپ کہہ دیں کہ جی آپ کی بیوی کو طلاق پڑ گئی، سمجھے؟ 4 مہینے سے زیادہ اللہ کے راستے میں آپ کو لگی۔ للذین یولون، اسی سے مولی آئے گا، سمجھے؟ قسم اٹھانے والا مولی ہوگا، الا یولی ایلان، سمجھے؟ اور ایلا لغوی وہ ہے کہ 1 مہینے کی، جیسے حضرت نے قسم اٹھائی تھی کہ بیویوں کو کہ 1 مہینہ تمہارے قریب نہیں آ جاؤں گا، پھر 29 اپنے بالا خانے کے اندر پھر رہے۔ آیا سمجھیں؟ بیویاں زیادہ ہوں تو پھر اس طرح انسان مولی بنتا ہے، سمجھے؟ اعلیٰ یولی ایلان، ایلا کرنا پڑتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حافظ صاحب غریب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا لغوی کیا تھا، 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، پھر اپنے بالا خانے میں رہے، اور 29 دن کے بعد پھر آپ نیچے آ گئے، تو بتایا گیا حضرت آپ نے مہینے کی قسم اٹھائی تھی، تو فرمایا کہ مہینہ الشہر 29 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ ایلا کے اندر طلاق بھی پڑ جاتی ہے، اگر 4 مہینے سے زیادہ گزر جائیں گے تو طلاق پڑ جائے گی، یا طلاق دے دے گا جیسے حنفیہ کے مسلک کے مطابق، تو اس وجہ سے اب طلاق کی عدت کا تذکرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن، وہ اپنی جان کو روک کے رکھیں گے، ثلاثت انتظار کریں گے، روک کے رکھیں گے، ثلاثت قروء، 3 حیضوں تک۔ حنفیہ کے یہاں ثلاثت قروء 3 حیض، 3 حیض گزر جائیں گے، 3 ماہواریاں، تو پھر عدت پوری ہو گئی مطلقہ کی۔ یہ اس وقت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ثلاثت قروء 3 مہینے، 3 حیض اور 3 ماہواریاں۔ 3 ماہواریاں کبھی 2 مہینے کے اندر، 2.5 مہینے کے اندر بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ باقی اگر خاتون عائشہ ہو یا چھوٹی ہو، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، پھر 3 مہینوں سے عدت گزاریں گے۔ اگر ماہواری کے دن آتے ہیں اور عذر نہیں ہے تو پھر تو یہ کہ 3 ماہواریاں۔ بخاری نے بعض صورتیں یہ بھی نقل کی ہے کہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے سے پہلے بھی 3 یہ ہے کہ عدتیں پوری ہو جاتی ہیں، 3 ماہواریاں۔ ایسا نہیں، تو یہ 2.5 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو ماہواری نہیں آتی تو ان کے لیے، یعنی عمر بڑی ہو گئی ہے یا چھوٹی ہے، ماہواری نہیں آتی یا کوئی اور بیماری، تو پھر 3 مہینے عدت گزاریں گے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ 3 ماہواریاں پوری ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اس کا تعلق ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مردوں سے نہیں، اس کا مسئلہ عورت سے ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، گڑبڑ نہ کرے۔
اس لیے کہ ماہواری کا اور حیض کا تعلق عورت سے ہے، تو عورت کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ مثلاً اللہ آپ کا بھلا کرے، 2.5 مہینے کے اندر 3 مہینے اب تک پورے نہیں ہو گئے اور عدت اب تک پوری نہیں ہو کہ عدت سے پہلے شوہر رجوع کرنا چاہ رہے، طلاق رجعی کے اندر، سمجھے؟ رجوع کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نے رجوع کر دیا، 3 ماہواریاں اب تک پوری نہیں ہوئی۔ عورت کہتی ہے کھٹیا ہے، خیرساں ہو، جما لو، اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، مجھ سے تعلق ہے، آپ کی عدت پوری ہو گئی، لہذا اب مجھے اجازت ہے، میرا جسم میری مرضی، میں کسی دوسری جگہ پر نکاح کروں، سمجھے؟ آئے مثلا۔ اور اس طرح پھر یہ کہ 3 ماہواریاں کبھی عدت گزار کر کے، 3 ماہواری اور 3 حیض عدت گزارنے کا مقصد ہوتا ہے استبراء رحم۔ اگر 3 ماہواریاں اس کو ماہواری اگر آ جاتی تو سمجھو، اور کبھی اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ جیسے عدت گزارنے اس نے شروع کر دیا طلاق کے بعد، اور اس کو یہ کہ حمل آ گیا، حمل اس کے پیٹ میں، حمل کو ساکت کرا دیتا ہے، سمجھی؟ ساکت کرا دیتی ہے، یہ کہ حمل کو اللہ کا چھپاتی ہے، بس اسی طرح۔ اب ظاہر ہے کہ جب حمل اس کو ٹھہر گیا تو جب تک کہ وضع حمل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک اس بندے کی عدت پوری نہیں ہوئی، یہ وضع حمل سے پہلے رجوع کرے، لیکن عورت اس لیے کہ حمل کو ظاہر کرتی بھی نہیں ہے، تو ماہواری کا آنا یا حمل کا ٹھہرنا یہ کرنا، اس کا تعلق عورت سے، تو عورت کو چاہ کہ اللہ سے آپ ڈریں، ایسا نہ ہو کہ ماہواری آپ کی پوری نہیں ہوگی، پہلے سے کہا کہ پوری ہوگی، سمجھے؟ لہذا یہ ہے کہ جا کر کے کسی اور سے نکاح کریں تاکہ میرے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اس غریب کا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ پرانی دوستیاں رہی ہے ساتھ، سمجھے بھائی جان؟ کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ اگرچہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والا، سمجھے؟ کچھ نہ کچھ ہوتا، پرانی دوستیاں تو کچھ رہی ہے۔ ایک آدمی نے میری بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد محلے ان کے الگ الگ تھے، یہ الگ محلے میں تھا، وہ خاتون کا محلہ ان کے والدین کا الگ، اب طلاق ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ عدت اس کی پوری ہوگی، جا کر کے اپنے والدین کے پاس رہ رہی ہے۔ اب یہاں سے شوہر نے ٹیلی فون کرے، سابق شوہر مرحوم نے ٹیلی فون کر دیا، ہیلو، اپنے سسرال والوں سے کہ ان سے کوئی سسر سے، سابق سسر، اب تو سسر نہیں رہا، اس سے کوئی کام تھا، فون کر دیا، تو فون وہ PTCL والے پرانے زمانے کے فون ہوتے، وہ فون خاتون نے اٹھایا، خاتون نے ہیلو کون؟ کہا کہ فلان، کہا تیری فلان فلان کا بچہ، کتا خنزیر، تو کیوں فون کر رہا ہے ہمارے گھر پہ، سمجھے؟ اس نے کہا محترمہ میاں بیوی والا تعلق تو نہیں رہا، لیکن کچھ رحم کرو، شہرداری کا لحاظ تو کرو، ہمارے محلے قریب ایک دوسرے سے، وہ تعلق اگرچہ میاں بیوی والا نہیں رہا لیکن کیا ہے شہرداری والا، اس کی رعایت تو کچھ کرو، اتنے آپ غصے میں ہیں۔ آیا سمجھ؟ شریعت میں اس طرح بھی ہے کہ شریعت پرانے آثار، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، پرانی دوستیوں کا بھی شریعت لحاظ کرتی ہے۔ جیسے کبھی بیوی کو کہیں آپ نے طلاق دے دی اور اس کے لیے حق مہر وغیرہ کچھ بھی مقرر نہیں ہوا، آیا سمجھ؟ حق مہر وغیرہ، تو پھر یہ کہ اس کو متع دینا پڑے گا، متمنہ 3 کپڑے، سمجھے؟ اس دوستی کے لیے کہ کم از کم ایک ساتھ تو رہے، سمجھے؟ کہ درعن قمیص و خمارن و ملحفتن، چادر، اور یہ کہ اسی طریقے پر اللہ آپ کو بڑی چادر اور ایک سر چھپانے والے برقع، یہ 3 کپڑے تو اس کو دینے پڑیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنی ذات کو لے کر کے یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گے ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریوں کی۔ اب امام شافعی کے ہاں 3 طہر، ثلاثۃ اطہار مراد ہے، ہمارے ہاں ثلاثۃ حیض مراد ہے۔ ولا یحل لہن، عورتوں کے لیے جائز نہیں، ان یکتبن ما خلقہ اللہ فی ارحامہن، ان کے رحم کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کر کے رکھا ہے اس کو چھپائیں، یہ چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچہ ان کو حمل ٹھہر گیا یا حیض ہے، اس کو نہ چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر یہ ہے کہ ان کا ایمان ہو، بشرطے کہ اگر ان کا ایمان ہو اللہ اور آخرت پر، تو پھر یہ کہ لا یحل لہن کتمان ما خلق اللہ، پھر جو چیز اللہ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کی اولاد اور دم حیض، اس کو نہ چھپائیں، ظاہر کریں۔ اور عدت کے اندر وہ بعولتہن، ان کے شوہر، یہ جمع کی وجہ سے تانیث آ گئی، سمجھے؟ مؤنث نہیں ہے، بعولتہن، شوہروں کے، ان کے شوہر احق بردہن، یہ
ان بیویوں کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں فی ذالک مدت کے دوران، وبعولتهن احق بردہن، شوہر ان کے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کے لوٹانے کا، فی ذالک فی مدت التربص، دیکھا نا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرء، مدت تربص میں مانے مدت عدت کے اندر شوہر زیادہ کہ آپ کی عدت اب تک پوری نہیں، میں نے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ جا کر کے پیار کر لے، سمجھے، چاہے ہم بستری ہو یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بوس و کنار ہوں، اور اگر نہیں ہے دور ہے تو ایک دو بندوں کو قضیے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ قاضی کے سامنے حجت پوری ہو جائے کہ دیکھ لینا بھائی گواہ رہنا کہ میں حیدرآباد میں رہ رہا ہوں یا یہ کہ لاہور میں رہ رہا ہوں، اور بیوی یہ ہے کہ کراچی میں، لیکن یہ کہ میں رجوع کر رہا ہوں، آپ لوگ گواہ بنو، سمجھے، تو کچھ اس کے لیے گواہ بھی بنا دے تاکہ قاضی کے سامنے اس کو کام آ جائے۔ وبعولتهن احق بردہن فی ذالک، ان کے شوہر ان کو واپس لوٹانے کا اپنے عقد نکاح کے اندر ان کو واپس اپنے نکاح میں رکھیں مدت تربص کے اندر، اس لیے کہ عدت نکاح، عدت من آثار نکاح، یہ نکاح کے آثار میں سے ہی اب تک نکاح باقی ہے، آئے سمجھ میں، یہی وجہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، 4 مہینے کے اندر پھر پتہ چلے گا کہ آیا حمل ٹھہر گیا ہے یا یہ کہ حمل نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن، اور اگر 4 مہینے کے اندر اس کا اگر حمل آ گیا، حمل کا ظہور ہو گیا تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت نہیں ہوگی، پھر اب عدت یہ ہے کہ منتقل ہو جائے گی وضع حمل کی طرف جب تک کہ وضع حمل نہ کرے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اور غسل دینے والا نہیں ہے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ بیوی جو عدت گزار رہی ہے 4 مہینے 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں آثار نکاح کے آثار باقی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر اس کو نہ دیکھے آٹومیٹک نکاح ختم ہو گئی، اس لیے کہ شوہر پر تو کوئی عدت نہیں ہے نا کہ شوہر عدت گزارے۔ مسئلہ سمجھ آئے مولانا؟ وبعولتهن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے شوہر حالت بہتر بنانا اگر چاہیں، وبعولتهن یہ شوہر ان کی زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن فی نکاحہم، اپنے نکاح کے اندر ان کو واپس لوٹائیں، فی ذالک مدت تربص میں، اور اس مدت عدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ ہے کہ یہ صلح چاہتے ہوں اور یہ ہے کہ حالت بہتر بنانا چاہتے ہوں، ولہن عورتوں کے لیے مثل الذی وجب علیہن بالمعروف، عورتوں کے لیے حقوق مثل الذی وجب علیہن، جتنا حق عورتوں پر واجب ہے دستور کے مطابق اتنے حق عورتوں کے لیے بھی خود موجود ہے، لہن عورتوں کے لیے حقوق مثل الذی، اس حق کی طرح جو حقوق علیہن عورتوں پر ہے دستور کے مطابق، شوہروں کے جو حقوق عورتوں پر ہے اتنے حقوق عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک زائد بھی یہ ہے کہ حق ہے، زائد فضیلت بھی ہے، وہ یہی ہے کہ طلاق اور امر و نہی کا مسئلہ شوہر کے پاس ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی نگہداشت کرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، شوہر کے لیے کھانا پکا دینا، گھر کو سنبھالنا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور عورتوں کے لیے حق عورت کا لباس دے دینا، عورت کو کھانا دے دینا، گھر پہ عزت سے اس کو رکھ لینا، یہ عورتوں کے حقوق ہے، سمجھ رہی میں کہ مردوں کے حقوق ان پر کیا ہیں؟ مردوں کے حقوق ان پر کہ وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں آنے نہ دیں، گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائیں، سمجھے، اور شوہر کی یہ ہے کہ بات کو مان لے، ٹھیک ہے، اور ایک زائد شوہر کو حق حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ زائد حق یہ ہے الطلاق لمن رفع الساق، بولو الطلاق لمن رفع الساق، آئے سمجھ میں؟ ہاں مرنگو، شوہر کا مزید بھی حق ہے الطلاق کیا ہے؟ لمن رفع الساق، آئے سمجھ میں؟ یہ جی بعد میں جن لوگوں کو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہ آ جائے بعد میں ان کو سمجھا دینا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بہت سے رفع یدین میں اختلاف ہے لیکن رفع الساق میں اختلاف نہیں ہے، سمجھے بھی جائیں، وہ شوہر کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر لازم ہے درجۃ، ایک زائد درجہ، اور زائد یہ ہے کہ فضیلت وہی ہے
طلاق کے مالک وہی ہے. آئے مسئلہ سمجھیں. یہ بس مرد مجبور ہے. اب بعض لوگ ہمارے جو نکاح فارغ ہوتے ان کے اندر ایک خانہ ہے، مرد سے پہلے اختیار لے کر کے تفویض طلاق پیشگی اور ایڈوانس عورت کو حوالہ کرتا ہے کہ کسی موقع پر اگر ناچاکی ہو اور میں آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہوں تو پھر عورت کو کہتے کہ آپ اپنا کیا ہیں، اس کو اختیار اور تفویض اس کو یہ حوالہ کرتے کہ آپ جب بھی چاہیں آپ یہ کہ آپ کو جیسے کہ کوئی بھی اپنے بیوی کو کہ اختیاری نفس کے آپ کو اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہ رہی ہو یا جانا چاہ رہی ہو تو طلاق دینا، طلاق دے دو. وہ کہتی ہے کہ اختیار تو نفسی تو طلاق پڑے گی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی. تو جو تفویض طلاق اختیاری طلاق جو بعد میں جیسے کہ بیوی کو نکاح کے بعد کبھی نہ چاہتی ہو اس کو اختیار کیا ہے معلوم کو قرآن میں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. عائشہ آپ کو اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہ رہی ہو یا جاؤں تو پھر اپنے آپ کو طلاق دے دو، اور یہ کہ اپنی ذات کو اختیار کرو، مجھے چھوڑ، آپ کو اختیار ہے. سمجھی؟ اماں فرماتی کہ جب آپ نے مجھے اختیار دی جاؤ اپنے والدین سے بھی مشورہ کرو، ابو بکر سے اور اپنی والدہ سے مشورہ کرو، میرے پاس رہنا چاہتی ہو چاہو تو طلاق دے دو. سمجھے؟ آپ کو اختیار ہے میرے طرف سے. تو آپ کو تو پتہ تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں کروں گی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں فرماتی کہ پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، میرے والدین قطعاً یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ نبی سے جدا ہو جائیں. میں نے کہا کہ بس آپ نے مجھے اختیار دیا، حضرت آپ نے اختیار دے دی، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، لیکن اللہ کے لیے یہ بات باقی میرے سوکنوں کو نہ بتائیں. اگر ان کو مثلا اختیار دے دیں، ان کو اختیار دے دیں تو ان کو یہ بات نہ بتائیں کہ عائشہ نے مجھے اختیار کی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اور طلاق کو اختیار کرے، تو کم از کم ہماری سوکنوں میں کمی تو آئے گی نا. سمجھے بھی؟ کمی تو آئے گی. اب تو کیا ہے، اب تو 9 دنوں کے بعد باری آتی ہے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ 3-4 ان میں سے اختیار کرے اپنے آپ کو، 6-7 دن میں مسئلہ ہمارا آ جائے گا. کچھ بھلا پڑا جی مجھے. یہ شین و یا اور عین و ہاں ہمارے یہاں جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، خیاری شرط ہوتا ہے نا، جیسے بے کے اندر خیاری شرط، ان کے یہاں نکاح میں لگتا ہے شرط الخیار. ہمارے یہاں خیاری شرط ہے، ان کے یہاں شرط الخیار. وہ پہلے سے عورت کو یہ تفتیش، عورت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ عورت چاہے تو آپ کو اختیار کرے. کبھی بھی اگر آپ اس کی، چونکہ آپ نے دستخط کر دیے، یہ پاور آپ نے اس کو دے دی ہے نکاح کے وقت. اب عورت 5 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں آپ اس کے مزاج کے مطابق چل رہے تو سبحان اللہ، نہ چلے تو پھر یہ کہ وہ آپ کو طلاق دے دے اپنے اس پاور کو جو نکاح کے وقت آپ نے دیا. خیار شرط نہیں بلکہ کیا ہے، شرط الخیار ہے. شرط خیار لگی ہے، اب وہ چاہیں تو آپ کو طلاق دے دیں. چنانچہ اس کے لیے یہی ہوتا ہے، متع نہیں ہے ان لوگوں کیا اس وقت، متع نہیں ہے. ان کی کتابوں میں اس کے فضائل وغیرہ جو کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے جیسے کہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ایران میں متع خانے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، متع نہیں ہے. البتہ نکاح موقت ہے ان کا، وہ اس طریقے پر باہر کے کوئی آ کر کے مثلا کسی جگہ اس کا ہو گیا کسی خاتون سے ہوتا ہے، فارسی میں کہتے جویند یابد، بولو جویند یابد، جو تلاش کرتا ہے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتی ہے. اور بینکوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے بانک ملی ایران. بینک کو کیا کہتے ہیں؟ بانک کہتے ہیں. بانک ملی ایران، ملت ایران اور جمہوری ایران اور جمہوری اسلامی ایران کی یہ بینک ہے، بانک ملی ایران. تو ہمارے بلوچی میں بانک کہتے ہیں عورت کو، ملی کے معنی مل جاتی ہے. اب ہمارا بلوچ اس کو، بلوچی اور فارسی ایک ہے لیکن پھر بھی بلوچی اس کی بگاڑ ہے، تو بلوچ اس کو کیا پڑھتا ہے؟ بلوچ اس کو پڑھتا ہے بانک ملی ایران. بانک ملی ایرانہ کہتے ہیں کہ ایران میں بہت کچھ مل جاتا ہے.
وہ بانک ملی ایران ہے، جیسے کہ حبیب بینک ہے نا، سمجھے؟ تو ہمارے کوئی ساتھی کہتے ہیں جیب بینک لم یٹڈ، حبیب کو جیب بینک ہے، جیب بینک لم یٹڈ۔ تو ہم لوگ انگریزی تو اس طریقے پر پڑھتے آیا مطلب ان کے یہاں یہ شرط خیال ہے۔ چنانچہ باہر سے اگر کوئی آ گیا اس کے ساتھ نکاح کر دیا کسی خاتون کا، اب اس خاتون کو پیچھے آپ جیسے کنگلوں کو نکاح نہیں کرائیں گے، ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ کون کسی گورنر کا بیٹا ہے، گورنر کا بھتیجا ہے، گورنر کا بھانجا ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، پاکستان کی کوئی وزیر ہے، سمجھے، سنی ہے، تو پھر اس طریقہ پر یہ کہ چونکہ حدیث میں ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسی ہے، رسی سے جیسے آپ کو باندھ کر کے جکڑا جاتا ہے تو یہ اس طرح عورتوں سے جکڑ کر کے اپنے مذہب میں لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ آپ کو آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ترتیب اللہ آپ کا بھلا کرے ہے، لیکن یہ کہ شرعی لحاظ سے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ شوہر اس کے مزاج کے مطابق چل رہا ہے، مہینے میں 2 مہینے میں ضبط تولید کی دوائی استعمال کریں گے تاکہ اولاد نہ ہو جائے، آئے سمجھ میں؟ ضبط تولید کی دوائی، اولاد نہ ہو جائے۔ اب اگر شوہر پر اس کا کنٹرول ہو رہا کہ یہ شیعت میں آ رہا ہے اور میرا اس پر کنٹرول ہے، تو پھر آگے دفتر میں جا کر کے بتا دیں گے کہ 4 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جیسا ہمارا نکاح ہو چکا ہے، یا ویسی جیسے کہ اس نے تفویض لی ہے، لہذا یہ تعبید ہے اور ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جائے، کنٹرول ہو گیا۔ اور اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کے پاس پاور ہے، یا 4 مہینے کی نکاح ہو چکا ہے، نکاح موقت جس کو کہتے ہیں، 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرے راستے الگ ہیں، میرے راستے الگ ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ چیز ہے مجھ سے۔ باقی یہ کہ یہ متع وغیرہ کا اس طرح کہہ دینا، خیر اس پر ان کے دلائل تو ہے کتابوں میں موجود، حضرات بھی وہ بھی اس کو نکاح کے اندر داخل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مسئلہ 18ویں پارے میں آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا، اگرچہ وہ نکاح کے اندر کسی طرح متع آتا بھی نہیں ہے یہ حضرات اس کی، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے مثل الذی، مثل اس حق کے کہ علیہن، جو ان پر لازم ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، شوہروں کے جو حقوق ان پر لازم ہے، اس حق کی طرح عورتوں کے لیے بھی حق ہے، ٹھیک ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک زائد بھی حق ہے، اور وہی میں نے عرض کیا کہ طلاق کے اختیارات مرد کے ہاتھ میں۔ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو اس کے اوامر کے اور مامورات کے اوامر کی جو مخالفت کرتا ہے اللہ اس پر قادر، اس کو حکیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام اتار دی ان کی حکمت کو بھی اللہ جانتا، سمجھے؟ الطلاق مرتان فامساک، پھر طلاق میں ایک طلاق، الطلاق مرتان کے 2 معنی ہیں۔ طلاق رجعی، جس میں الطلاق الذی یصح فیہ الرجوع، وہ طلاق جس کے اندر رجوع درست ہے، مرتان وہ 2 ہے۔ ایک طلاق صریح دے دی تب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق صریح دے دی تب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 1 طلاق رہ گئی ہے، تیسری طلاق دے دی تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر چھٹی ہوگی، آئے سمجھیں؟ اور 3 طلاقیں بیک وقت آپ دیں گے تو پھر مغلظہ ہوں گی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بائن مغلظہ، اور ویسے الگ الگ دے دیں گے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کر مغلظہ، تب بھی مغلظہ۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق معرف باللہ میں کہ جس کے اندر رجوع درست ہے، مرتان یہ 2 ہیں۔ دوسرا معنی الطلاق مرتان، طلاق مرتن بعد اخرى، ایک طلاق دینے کے بعد بیک وقت 2 طلاقیں نہ دو، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق، دوسری دے دی تب بھی آپ رجوع کر سکتے۔ اس کے بعد فعل المطلق، طلاق دینے والے پر لازم ہے، امساکم بمعروف، دستور کے مطابق بیوی کو روک کے رکھے 2 طلاقوں کے بعد، 1 طلاق کے بعد، او تسریحم باحسان، یا عمدہ اور خوب طریقے سے، حسین طریقے سے اس کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما، اب مسئلہ یہ ہے نکاح جب ہو گیا اور ₹1,00,000 حق مہر ہو گیا، لاکھ مہر، اب دخول ہو گیا تو دخول کے بعد مدخول بھی ہے، رخصتی ہوگی تو رخصتی کے بعد پھر ظاہر ہے کہ رخصتی کے بعد طلاق دے دے تو پورے 1,00,000 شوہر کو دینے پڑیں گے، آئے سمجھ؟ اور اگر یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی، ₹1,00,000 مہر مقرر ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ 50,000 دے دیں گے۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ رخصت. اور اگر یہ کہ نکاح کیا اور نکاح کر کے مہر مقرر ہی نہیں کی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو وہیں پر میں نے عرض کیا کہ متع وہ جو کپڑے ہیں وہ دینے پڑیں گے، مہر مقرر. اور اگر مہر مقرر کیا ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر، تو پھر اس کا نصف اس کو دینا پڑے گا. سمجھیں؟ یہ اس صورت کے اندر جب طلاق وہ خود دیتا ہے اور خلا کی صورت نوبت پیش نہیں آتی. باقی اگر یہ کہ عورت مجبور ہے، عورت کی طرف سے نشوز ہے، عورت خلا کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر یہ کہ شوہر پورا مہر بھی اس پر بھی خلا کر سکتا ہے، لاکھ روپے پر، کہ میں نے لاکھ روپے مہر میں دی، وہ مجھے واپس کرو تو پھر آپ کو طلاق دیتا ہوں. لاکھ سے زائد بھی لے سکتا ہے لیکن اللہ سے ڈرے نہ لے. سمجھیں؟ اور اس سے کم آدھا بھی لے سکتا ہے، اس سے کم بھی لے سکتا ہے. سمجھیں؟ خلا کی صورت میں. اور تاکید مہر یہ ہے کہ لازم ہو جاتا ہے، ایک تو رخصتی سے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میاں بیوی دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، میاں بیوی دونوں میں سے کسی یا طلاق دے دیں. الطلاق مرتان وہ طلاق جس کے اندر رجوع درست ہے، دو ہے. فعلیہ اس کے بعد طلاق دینے والے پر لازم ہے امساک بمعروف، پھر یہ کہ یا قید و فل واجب ہو، پھر واجب امساک بمعروف، دستور کے مطابق روک کے رکھے اس کو، او تسریح باحسان، یا حسین طریقے سے خوب طریقے سے اس کو آزاد کر دے. ولا یحل لکم ایھا الازواج، شوہروں تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تاخذوا شیئا کہ تم کچھ لے لو، مما اس مہر میں سے آتے تمہن جو تم نے عورتوں کو دیا ہے. لا یحل لکم تمہارے لیے جائز نہیں ایھا الازواج شوہروں، ان تاخذوا شیئا کہ تم کچھ لے لو، مما اس مہر میں سے کہ آتے تمہن ایہو جو مہر تم نے عورتوں کو دیں، وہ نہیں لے سکتے. فی حال من الاحوال کسی حالت میں نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، ہاں اگر یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اندیشہ ہو اس بات کا کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود پر اور قواعد پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قائم نہیں رہیں گے، زیادتی ہوگی. فَإِنْ خِفْتُمْ یہاں حکام کو ہوگا، فَإِنْ خِفْتُمْ ایھا الحکام، اے بادشاہ اور قاضیوں اور حکام، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے اللہ یقیم حدود اللہ کہ میاں بیوی اللہ کے مقرر کردہ حدود پر اور ضوابط پر قائم نہیں رہیں گے، زیادتی دونوں کی طرف سے یا کسی ایک کی طرف سے، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے میاں بیوی پر، اس صورت میں کہ فی مفتدت بھی، اس صورت میں کہ جہاں پر عورت یہ ہے کہ فدیہ دے دے، فی مفتدت بھی کسی مال کا فدیہ دے دے شوہر کو، فیما اس مال میں کہ افتدت بھی جس کو عورت فدیہ کے طور پر دیتی ہے، یعنی یہ ہے کہ خلا جس کو کہتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ احکام، حدود احکام کے معنی میں. جب یہ مسئلہ ہے ان حفظتموها اذا حفظتموها، جب آپ نے ان کو یاد رکھا تو فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے فاولئک هم الظالمون، یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے. فإن طلقها، اگر یہ کہ دو طلاقوں میں رجوع کر سکتا ہے آدمی، الطلاق الذي يصح فيه رجوع مرتان، فإن طلقها، اگر تیسری طلاق اس کو دے دی، فلا تحل له، تو پھر شوہر کے لیے بیوی جائز نہیں، من بعد الطلاقات الثلاثہ، من بعد الطلاقات الثالثہ، تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک یہ ہے کہ وہ عورت نکاح کرے شوہر اول کے علاوہ کسی اور سے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے یہ کہ نکاح کرے. فإن طلقها، جب اس زوج ثانی نے پھر اس کو طلاق دے دی تو فلا، اور عدت گزارنے کے بعد وانقضت عدتها، عدت گزر گئی، فلا جناح علیہما، میاں بیوی پہلے والے شوہر اور اس بیوی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فی ان یتراجع، کہ دوبارہ رجوع کرے، نکاح تجدید نکاح کرے، مہر جدید کے ساتھ ہوگا، نکاح جدید اور مہر جدید سب کچھ ہوگا. ان ظن، اگر ان دونوں کا یہ ہے کہ گمان ہو کہ ان یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کے حدود پر پہلے ہم سے زیادتی ہو گئی، گھر ہمارا اجڑ گیا، بچے در بدر ہو گئے، دوسرے نکاح کر دی، اس سے بھی ٹھوکر لگا، دوسری نے بھی طلاق دے دی، اب واپس وہی پہلے والا، وہ ہمارے لیے راکٹ چلانے والا وہ صحیح ہے، سمجھے، واپس کرے. فلا جناح علیہما فی ان یتراجع، کہ رجوع کرے، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ اللہ کے حدود پر برقرار رہیں گے. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے احکام حدود ہے، یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والے، اللہ آپ کا دانش مند لوگوں کے لیے اللہ پاک ان کو یہ ہے کہ بیان فرماتے ہیں. ہو گیا مولانا؟ خلا کا جہاں تک مسئلہ ہے مولوی صاحب،
ہمارے کورٹ کا جو خلا ہے، کورٹ میں وہ خلا نہیں ہوتا، عام طور پر کورٹ فسخ نکاح تفسیخ نکاح کرتا ہے، تفسیخ نکاح کر کے، لیکن ڈگری اور لیٹر جو اس کو کورٹ دیتا ہے وہ خلا کا ہوتا ہے، سمجھے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل عورتیں، جیسے عورت جا کر کے کسی وکیل کے ذریعے سے کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے کہ میرا شوہر، میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی، ایک مرتبہ لیٹر دے دی، دوسری مرتبہ فرضی طور پر شوہر کو اطلاع ہی نہیں ہے، تیسری مرتبہ، اس کے بعد یہ ہے کہ کورٹ لکھ لیتا ہے وہاں پر جج کہ 3 مرتبہ یہ ہے کہ اس عورت نے درخواست دی ہے، 3 مرتبہ ہم نے اس کے شوہر کو اطلاع کی ہے، جھوٹے وکیلوں کے ذریعے سے ہم نے اس کے شوہر کو اطلاع کی ہے، لیکن شوہر نے حاضری نہیں دی اور اپنی اصلاح نہیں کی ہے، لہذا ان کے درمیان میں خلا کی ڈگری میں جاری کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ خلا نہیں ہوتا، فسخ نکاح ہوتا ہے۔ یہ فسخ نہ خلا ہے نہ ویسے فسخ نکاح، خلا تو طلاق بائنہ ہے، نہ خلا ہے نہ فسخ نکاح ہے۔ خلا کے لیے ضروری کہ شوہر خود چلا جائے یا اس کا کوئی وکیل چلا جائے، اور وہ بیوی کی وکیل سے کسی وکیل کے ساتھ کسی مال پر ان کی رضامندی ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ خلا میں یہی ہے کہ شوہر جائے یا شوہر کا کوئی وکیل چلا جائے، نہ شوہر گیا نہ اس کا وکیل چلا گیا، خلا تو یہ ہے نہیں ہے۔ فسخ نکاح ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن فسخ نکاح کی 3 صورتیں، اگر واقعتاً کورٹ نے شوہر کو لیٹر جاری کیے اور شوہر گیا نہیں ہے تو 3 صورتیں ہیں۔ عورت نے جو درخواست دی ہے کہ شوہر میرا نامرد ہے، بالکل نامرد ہے، ایک یہ ہے کہ شوہر پٹائی کرتا ہے، کورٹ نے اس کو اطلاع دی لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، یہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو اطلاع کی لیکن پھر بھی کوئی بہتری اس میں نہیں ہے، اور اس نے کوئی، ان 3 صورتوں کے اندر فسخ کا اعتبار ہوگا۔ اس کو فسخ نکاح ہم آزار ثلاثہ، ان آزار میں سے کوئی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو نہ وہ خلا ہے نہ فسخ نکاح ہے، بلکہ سابق شوہر کی نکاح میں برقرار ہے کہ شوہر صرف رنگ کا کالا ہے، یا اللہ آپ کو بھلا کرے شوہر کیا نکما ہے، سندھی میں جن کے چمدہ موگا، موگا کا معنی سیدھا سادہ بھولا بالا، بھولا بالا بعض خواتین تیز قسم کی ہوتی ہے، بس والدین نے اور بھائی نے ان سے یہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس طرح کر دیا، لیکن ان کو وہ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر آسانی سے جا کر کے، چونکہ اب حکومت انہی کی ہے نا، آسانی سے پھر یہ کہ یہ وکیل، اس طرح یہ وکیل اپنی عاقبت تباہ کرتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں جی۔ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ عورتوں کو طلاق دے دیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اپنی عدت کو پہنچیں، عدت کو پہنچی نہیں ہے، عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس کو مشارفہ کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہوگی، جماعت کھڑی نہیں ہوگی، جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے، نماز کھڑی نہیں ہوئی، نماز تو شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، وہ کہاں ہے؟ مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی نہیں ہوئی لیکن قریب ہے۔ یہاں عدت اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ 3 ماہواریاں ہیں یا 3 مہینہ ہے۔ فبلغنا اجلہن، یہ عورتیں پہنچ گئی اپنی عدت کو، اجل سے مراد عدت ہے، عدت کو پہنچ گئی یعنی عدت کے پوری ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اب فامسکون بمعروف، بھلائی کے ساتھ ان کو رو کے رکھو، یعنی عدت پوری ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے رجوع کر دیا اور آپ کو مجھے رکھنا ہے، فامسکون بمعروف، دستور کے مطابق بھلائی کے ساتھ ان کے روک کے رکھو، رجوع کر کے، اور سرحون بمعروف، یا رہنے دو کہ عدت پوری ہو جائے 3 مہینہ، اور آزادی کے ساتھ دستور کے مطابق اور معتاد طریقے سے ان کو یہ کہ آزاد کر دو۔ اب اس طرح نہ کرو کہ خدا کا خوف تو کرو، عورت کی 3 ماہواریاں پوری ہونے کو ہے، 2 دن باقی رہ گئے، 10 دن باقی رہ گئے، 3 ماہواریاں، 10 دن کے بعد وہ مکمل آزاد ہوگی، اس کے والد صاحب یا اس کے عزیز و اقارب اس کو دوسری جگہ نکاح کرا دیں یا وہ خود وہ کر دے، سمجھے؟ 10 دن اس کے باقی رہ گئے، شوہر کہتے ہیں آپ کو اطلاع ہونی چاہیے، اپنے سسر کو کہتا ہے یا اپنے سالے کو کہتا ہے آپ کو اطلاع ہونی چاہیے کہ میں نے رجوع کر لی، اور دل میں یہ ہے کہ رجوع تو کر لیا
اس کو پہلے سے اللہ آپ کا بھلا کرے 1 طلاق دے چکا ہوں یا 2 طلاق، عدت پوری نہیں، اس سے پہلے سے رجوع کر لیا، لیکن یہ کہ اس کی حیثیت پنکھے کی ہوگی، نہ چھت کے اندر ہے نہ نیچے، درمیان میں اس طریقے پر گھوم رہا ہے، اس کو اسی طریقہ پر یہ کہ ذلیل کر کے مجھے رکھنا ہے، 8-10 دن کے بعد تجھے یہ زہر کا پیالہ اس کے حلق سے جاتا نہیں ہے، یہ خاتون اس کو پسند نہیں ہے، لیکن مقصد ضرار اور نقصان ہے، مقصد اس ظلم و زیادتی ہے، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آپ اگر جانتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی، اس کے بعد اس میں بھی بہتری آ گئی، آپ خود پشیمان ہیں، واقعتاً آپ روک کے رکھیں گے تو عدت پوری ہونے سے 5 دن 10 دن پہلے جتنے پہلے آپ رجوع کر کے واقعتاً رکھنا چاہیں گے، آپ کے اندر بہتری اس کے اندر بہتری تو رکھ لو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں وہی ٹھپو خان ہوں، میں پرانا وہی ظالم ہوں اور بد اخلاق قسم کا انسان ہوں، اور مجھے اس کے پاس رہنا بھی نہیں ہے، خواہ اس کو یہ کہ ظلم و زیادتی انتقامی جو طبیعتیں ہوتی ہیں نا، تو پھر یہ کہ خدا کا خوف کرو۔ اس لیے اللہ اقدر منک علیہ جیسے اپنے غلام کو صحابی نے تھپڑ مارا، ابو مسعود البدری نے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کر لے تو اس پر قادر ہے لیکن تیرے اوپر کوئی اور قادر ہے، تو اس مظلوم کو اس انداز میں اللہ اقدر منک علیہ، البتہ پکی ٹھکی بات ہے اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے بنسبت تیری اس کی، تو اس پر اتنا قدرت نہیں رکھتا جتنا وہ تجھ پر، وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ طاقتور قادر مطلق پھر بھی تیری کمزوریوں کو کوتاہیوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن یہ کہ تو اس غریب سے کوئی معمولی سی چیز ہوگی اس کو کس کر کے آپ نے تھپڑ مارا، اس طرح نہ کرو، اڑے کچھ بھلا پڑ گیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب عورتوں کو طلاق دیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچے یعنی پہنچنے کے قریب ہوں، سمجھے عدت پوری ہونے کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو رجوع کر کے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ان کو روک کے رکھو، او سرہوہن بمعروف یا بھلائی کے ساتھ یہ کہ ان کو آزاد کر دو، رہنے دو کہ عدت ان کی پوری ہو جائے مکمل آزاد، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور ان کے روک کے نہ رکھو ضراراً نقصان کی غرض سے کہ لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو، سمجھ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زرار کا ارتکاب کرے گا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو اس طرح کرے گا تو فقط ظلم نفسہ یعنی زرار کے لیے روک کے رکھتا ہے، فقط ظلم نفسہ اس نے اپنا نقصان کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، وبال ظلم خود اس کی طرف لوٹے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ کے احکام کو، آیت سے مراد احکام ہے، اللہ کے اوامر کو اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ اس انداز پر، ان سے روگردانی کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمتیں جو تم پر اسلام مراد سے مولانا سمجھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت اسلام کو یاد رکھو، وما اور ان احکام کو کہ انزلہ علیکم جو اللہ نے اتار دی ہے تم پر، من الکتاب کتاب کے، سمجھے یہاں کتاب سے حلال و حرام، جو حلال و حرام کے احکام اللہ پاک نے تم پر، وما انزل علیکم من الکتاب من حلال الکتاب ومن حرامہ، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، والحکمت اور حکمت کے احکام تم پر یہ ہے کہ اتار دیے، یعظکم بہ اللہ پاک یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کرتا ہے یہ کہ اس ما انزل کے ذریعے سے اتار کر کے، واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، وعلموا یقین کر لو ان اللہ علیم بکل شیء اللہ تعالیٰ یہ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ جو تم کمی بیشیاں تمہاری جو گڑبڑ کرتے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ عورتوں کو جب طلاق دے دو فبلغن اجلہن یہ بلغن اجلہن کا معنی عدت ان کی پوری ہو گئی، یہاں بلغن اجلہن کا معنی عدت ان کی پوری ہو، عدت پوری ہونے کے بعد اب وارثوں کو حکم یہ کہ فلا تعذلوہن تم ان کو یہ کہ منع نہ کر دو ان ینکحن ازواجہن کہ وہ اپنے سابق شوہروں سے اگر نکاح کرنا چاہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ میاں بیوی یہ گروپ راضی ہو گئے احسان کے ساتھ جائز طور پر، بالمعروف جائز اور بھلائی کے ساتھ یہ کہ اگر آپس میں راضی ہوں۔ مولانا اس طرح ہوا جیسے کہ چوتھے پارے میں آ جائے گا، صحابی کہتا ہے کہ میں نے چچا زاد بھائی کو اپنی بہن دے دی، اس نے نکاح کر لیا اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ساتھ رہے بہت اچھے تھے، لیکن یہ کہ ہمارے چچا زاد بھائی سے غلطی ہو گئی، جو ہو گیا انسان ہے، اس نے طلاق دے دی اور طلاق کے بعد عدت گزر بھی گئی۔ اب اس عورت نے دوسری جگہ نکاح نہیں کی ہے کہ پہلے ہماری بہن بھی پشیمان ہے اور وہ بھی پشیمان ہے، ایک تو عدت کے اندر تو ویسے ہی رجوع کرے، لیکن عدت گزرنے کے بعد تب بھی یہ عورت نادم ہے اور شوہر بھی نادم ہے، عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ عورت کا نکاح نہیں ہوا، واپس اس کے پاس جانا چاہ رہے اور تجدیدی نکاح بشرطے کہ طلاق مغلظہ نہ ہو، سمجھے، بشرطے کہ طلاق بائنہ مثلا یا طلاق رجعی دی
رجی بھی تو عدت گزرنے کے بعد تو بائنہ بن جاتی ہے نا، کچھ پھل پڑ گیا۔ تو اب عدت کے اندر اگر بائنہ دیے تو عدت کے اندر تجدید نکاح، سمجھے، اور اگر یہ کہ رجی دیے یا بائنہ دی عدت گزرنے کے بعد اب تب تجدید نکاح کرنا چاہیں اور عورت اس پر راضی تو منع نہ کر دو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو تو میں نے اپنی بہن دے دی اور پھر بھی یہ ہے کہ آپ اس پر یہ ہے کہ راضی، آپ نے اس طریقہ پر لاپرواہی میں اس کو طلاق دے دی، اب کسی صورت میں اللہ کی قسم یہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، اس پر آیت نازل ہوگی 4 پارے میں، یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ منع نہ کر دیں۔ اگر نکاح ان کا دونوں کا ہو جائے، دونوں نادم ہیں، نکاح کر لیتے تو ٹھیک ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، جب طلاق دیں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عدت ان کی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اے وارثو ان کو منع نہ کر دو، کس بات سے؟ مِنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ السَّابِقِينَ، کہ سابق شوہروں میں سے کسی شوہر سے وہ نکاح کریں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ جائز طور پر یہ ہے کہ آپس میں رضامندی ان کے ہو۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ ذالک المذکور، یہ مذکور جو احکام نازل ہو گئے، یوعظ بہ، یہ مذکورہ، یوعظ بہذا المذکور، اس مذکورہ کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے من ان لوگوں کو کہ کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان ہو گیا مولانا۔ ذالکم ازکا لکم، یہ طریقہ ازکا لکم و اطہر، یہ مذکور، یہ احکام اللہ آپ کے، یا کہہ دو ذالک کا معنی ترک العزل، دیکھو نا، فلا تعزلوہن، سمجھے، منع نہ کر دو، منع نہ کرنا، یہ ازکا لکم و اطہر، یہ شائستہ طریقہ ہے تمہارے لیے، اور و اطہر پاکیزہ طریقہ ہے۔ واللہ یعلم حقیقت کل شیء، ہر چیز کی حقیقت اور انجام کو، یا عاقبت کل شیء، ہر چیز کے انجام کو اللہ جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون ای شیء، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ طلاق میں آدمی یہ کہ طلاق دیتا ہے، بچے ہیں، سونا قسم کا آپ کا بچہ ہے، آپ نے طلاق دے دی، سمجھے، اب اس بیوی کو ساتھ رکھنا نہیں ہے، اب اس بچے کو آپ کسی اور خاتون کے حوالہ کریں کہ مہینے میں اس کو دودھ پلائے گی اور 2000 روپے آپ اس کو دے دیں گے، 5000 اس کو دے دیں گے، اور کپڑے بھی دے دیں گے، خرچہ مرچہ گزارے کے مطابق آپ اس کو دے دیں گے، جبکہ اس کی اپنی ماں، آپ کی سابقہ بیوی، وہ خود راضی ہے ان پیسوں پر، تو پھر اس طرح اس خاتون کو نقصان نہ دو، اس لیے کہ اس چھاتی پر یہ بچہ بہت لگا ہے، اس کا حق ہے۔ ہاں اگر بیوی کو آپ نے طلاق دے دی، بعض عورتیں ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے، ضدی قسم کے، آپ نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد بچے کو پھینکا اسے، سمجھے، میں نہیں دودھ پلاتی اس کو، اب دوسرے کو اللہ آپ کی دوسری عورتیں اس کو 3000 میں دودھ پلاتی، یہ کہتے میں نہیں پلا، آپ ماں ہیں، حقدار ہیں، ٹھیک ہے، تعلق اور تو نہیں، تعلق نہیں رہا، لیکن شہرداری پھر بھی برقرار ہے، تو اس کو آپ اس کی ماں ہیں، آپ اس کو طلاق، اس کو یہ کہ دودھ پلائیں، جو پیسے دوسروں کو مل رہے وہ آپ کو، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کو پتہ ہے میں ماں ہوں، مجبور ہوں، اور یہ بچہ تڑپے گا، دوسروں کے چھاتی پہ نہیں لگے گا، لہذا وہ کہتی مجھے مہینے میں 10,000 دے، اس کا پتہ دے دیں گے، نہیں دیں گے، کسی صورت میں تیار نہیں ہوں، سمجھے، تو پھر یہ تو پھر ایک عورت کی طرف سے زیادتی، سمجھے، اور مرد جب کہ دوسرے عورتیں جن پیسوں پر راضی ہوتی ہے، عورت بھی اس کی اپنی سابق بیوی، بچے کی ماں اس پر راضی ہے، پھر بھی مرد کہتا ہے کہ نہیں آپ کو نہیں دو، کسی اور کو، تو یہ مرد کی طرف سے زیادتی، لا تکلف نفس الا وسعها، سمجھے، شوہر سے بھی زیادہ پیسوں کا بھی مطالبہ نہ ہو جائے، عورت کو بھی مجبور نہ کیا جائے ہر ایک کی حالت کا۔ والوالدہ یرضعن، اور دودھ پلانے کا زمانہ کیا ہے، وہ جیسے کہ آگے آئے گا ویسے دودھ پلانے کا زمانہ 2 سال ہے، سمجھے، مدت رضاعت بھی امام ابو حنیفہ کے 2.5 سال کا قول ہے، امام صاحب نے اس سے رجوع کر دیا، اور فتویٰ صاحبین اور جمہور کی قول پر ہے، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ والوالدہ اور مائیں یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں گے اپنی عورت کو، یا دودھ پلائیں، اگرچہ یہ خبر ہے لیکن یہ ہے کہ انشاء کے معنی میں، دودھ پلائیں اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال۔ ذالکل، یہ مذکور حکم کائن ان کے لیے ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعت، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے، باقی یہ کہ اب 2 سال نہ پلائیں عورتیں، 2 مہینے دودھ پلائیں یا نہ پلائیں، پہلے سے ڈبے کا پلائیں، سمجھے، آپ نے دیکھا کہ وہ بورڈ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کے پٹھان کی تصویر لگی ہوئی، بچے کے وہ فٹ بال کی طرح اس کے رخسار نکلے ہو، سمجھے، تو لکھا ہوا وہ ڈبہ بھی اس کے پاس ہے، یعنی بچہ وہ ڈبہ، یہ ڈبے کا بچہ ہے نا، ماں کے دودھ تو اس کو ماں تو جوب کرتی ہے، ماں جوب کرتی ہے، بھئی یہ ڈبے کا حوالہ ہو گیا، کہ بس دنیا کے تو بے مثالہ زماں معشومہ زماں نونے حالہ، سمجھے بھئی، کہ دنیا کی
دو بے مثالہ، تو دنیا میں بے مثال بن جائے گا کہ تیری ماں ڈبہ ہے، ڈبے کا دودھ تو ماں کی چھاتی آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ زما معشومہ زمانہ انیل، تو آپ کا معشومہ کہاں سے؟ وہ ڈبے کا معشومہ ہو گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جی یہ مذکور حکم ان کے لیے کہ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ ہے کہ مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، باقی نہ کرے تو نہ کرے۔ اب وعلی المولود لہو، ابا پر، وعلی المولود لہو، یہ لہو نائب فاعل ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم میں علیہم نائب فاعل المغضوب کا یوں، علی المولود لہو، ابا پر رزق ہن، دودھ پلانے والی عورتوں کا یہ ہے کہ کھانا بھی ہے، وکسوت ہن، ان کا لباس بھی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اور یہ ہے کہ معروف طریقے سے، جائز طریقے سے۔ ہو گیا مولانا؟ دوسری عورت میں لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ماں ہو جس کو اب طلاق پڑ گئی، لا تکلف نفس، یہ کہ ابا ہو، کسی نفس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو تکلیف نہیں دیا جائے گا، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اب عام اللہ آپ کو بھلا کر عورتیں وہ 2000 میں 3000 میں دودھ پلاتے ہیں، آپ ابا مجبور ہیں، آپ کہتے ہیں 10,000 دے دیں یا اس سے زیادہ، اللہ آپ کا بھلا کریں۔ اس طریقے پر یہ ہے کہ اس شوہر سے بھی زیادہ اس کو مجبور، اور عورت کو بھی اسی طرح۔ لا تضر والدۃ بولدہا، کسی خاتون کو نقصان نہ پہنچائے ماں کو بولدہا، اولاد کے ذریعے سے، اور اولاد کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کا مطلب یہی ہے اس اولاد کو اس سے دودھ نہیں پلوا رہے، کسی اور سے پلوا رہے، انہی پیسوں میں وہ غریب خود۔ لا تضر والدۃ بولدہا ولا مولود لہ، نہ باپ کو نقصان، ولا یضار مولود لہ، ولا یضار مولود لہ بولدہ، نہ باپ کو نقصان دیا جائے بولد، اس کے اولاد کے ذریعے سے، اور اولاد کے ذریعے سے نقصان کی صورت وہی ہے کہ ابا سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا جائے۔ اب وعلی الوارث مثل ذالک، ابا مر گیا اور اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، سمجھے، اس کو دودھ پلانے کی، جیسے کہ ابا خود اپنی ذمہ داری میں کسی اور عورت سے پلوائے، اگر ماں مر گئی یا یہ کہ ماں کو طلاق دے دی، دوسروں سے جیسے پلواتا ہے اور یہ کہ پیسے دیتا ہے، تو اب اس کا یہ کہ اس طرح ابا مر گیا یا ماں مر گئی اور یہ ہے کہ معصوم بچہ ہے، تو وارث بھی اسی طرح کریں گے، دوسرے عورتوں سے دودھ پلائیں گے، ان کو اسی طرح فیس دیں گے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور بچے کے وارث پر بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہی ذمہ داری ہوگی، مثل ذالک عند عدم الاب، جب کہ ابا نہ ہو۔ فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، میاں بیوی اگر بچے کے دودھ چھڑانا چاہ رہے بعد تراض منهما، دونوں کی رضامندی کے بعد، یا لاجل تراض منهما، رضامندی کی وجہ سے، رضامندی کے بعد، وتشاور، اور مشورے کے بعد کہ بچے کا دودھ چھڑا، فلا جناح علیہما، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَيُّهَا الْآبَاءُ، اور اے آبا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسترضعوا اولادکم، اپنے اولاد کو دودھ پلوانا چاہیں، کہ ان کے لیے کوئی اور مرضع تلاش کریں، فلا جناح علیکم، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ اذا سلمتم، جب کہ آپ حوالہ کرے، ما، وہ رقم، وہ پیسہ، آتے تم، جو آپ کو دینا ہے، دیا نہیں، جو آپ کو دینا ہے وہ آپ حوالہ کر دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اے آبا، بچوں کی آبا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسترضعوا اولادکم، اپنے اولاد کو دودھ پلانا چاہ رہے، فلا جناح علیکم، دودھ ان کے لیے کوئی مرضع اور کوئی دودھ پلانے والی کوئی اور خاتون لینا، فلا جناح علیکم، کوئی مذائقہ نہیں، اذا سلمتم، جب کہ آپ حوالہ کرے، ماں، وہ فیس ان کے حوالے، آتے تموہ، جس کا جو تمہیں دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اللہ کے مامورات میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، اور فرار میں اور مخالفت میں اللہ سے ڈرا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر، وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ باخبر ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، دو آیتیں مولانا، ایک یہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو اگلے والا رکوع جا کر کے یہ کہ وہ پورا ہو رہا ہے، اس کے آخر میں دیکھو، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آپ کو مل گیا نہیں مل گیا؟ ہاں ملا مولانا۔ اب پہلے آپ اس آخری آیت کو دیکھ لیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ یوصون وصیۃ لازواجہم،
یوسون وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرے، متاعن الی الحول، 1 سال تک وہ ان کے گھر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، یعنی متمتعات الی الحول۔ تم میں سے جو مرے اے شوہروں، ویذرون ازواجا، پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے قریب المرگ ہو تو یوسون وصیتاً، وہ وصیت کریں گے لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، کہ میری بیوی کو 1 سال تک یہ کہ گھر سے نکالنا نہیں ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے۔ یوسون وصیتاً لازواجہم، بیویوں کے لیے، اور حال کون الازواج، درحال کہ بیویاں متمتعات الی الحول، 1 سال تک وہ نفع اٹھا سکتی ہیں، اور غیر مخرجات، ان کو گھر سے نکالا بھی نہ جائے۔ یہ وصیت پہلے لازم تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کیا ہے، 1 سال تک عدت گزارے گا اور گھر کے اندر یہ کہ رہے گی، گھر سے اس کو نکالیں گے نہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ وصیت لازم، 4 مہینہ 10 دن تو ویسے ہی گھر میں رہنا جیسے کہ وہ پہلی والی آیت ہے، لیکن یہ پورا سال کا 4 مہینہ 10 دن سے اوپر بھی وصیت کرنا لازم تھا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر یہ کہ 4 مہینے کے بعد، 4 مہینہ 10 دن کے بعد اگر وہ نکلتی ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، آپ پر تو کوئی مذاکرہ، اصل عدت واجب ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو اے شوہروں، اور آپ لوگوں پر کوئی پھر مذائقہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، جو اپنی ذات کے بارے میں وہ تصرف کرے، نکاح کریں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم۔ اب مسئلہ خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے 1 سال کے لیے وصیت لازم تھی، لیکن اس 1 سال بیوی رہے گی گھر پہ، آپ بیوی کو گھر سے نہیں نکالیں، لیکن اس میں 4 مہینہ 10 دن تو اصل عدت تھی، باقی 4 مہینے 10 دن پر زائد اللہ آپ کا بھلا کرے بطور وصیت کے تھا۔ لیکن اب وہ آیت جو پہلے ہیں وہ آیت نازل ہوگی، اب یہ وصیت سب منسوخ ہے، اب اگر مگر نہیں ہے، صرف الطاف نگر ہے، سمجھے؟ اب اگر مگر نہیں، اب صرف الطاف نگر، یوا آواز یوا قدم، اب ایک مسئلہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب آپ دیکھیں قانون عام طور، اب یہ وصیت منسوخ ہوگی۔ قانون یہ ہے کہ منسوخ مقدم ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے، یہاں پر منسوخ مؤخر ہے، ناسخ مقدم ہے۔ آیا مسئلہ؟ یہ تو منسوخ ہے جو بعد والا، جس کا ترجمہ کر کے میں نے آپ کو بتا دی، سمجھے؟ یہ منسوخ ہے، یہ متاخر ہے، حالانکہ اس جگہ پر ناسخ کو ہونا چاہیے اور ناسخ مقدم ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ کیا ہے، یعنی تلاوت کے اندر اگرچہ وہ مقدم ہے، سمجھے؟ ناسخ مقدم فی التلاوت ہے، مقدم فی التلاوت ہے، لیکن مؤخر فی الحکم ہے۔ مقدم فی التلاوت ہے لیکن کیا ہے، مؤخر فی الحکم ہے۔ اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو بعد والا ہے، یہ مؤخر فی التلاوت ہے لیکن مقدم فی الحکم ہے۔ مؤخر فی التلاوت ہے لیکن مقدم، خلاصہ یہ نکلا، باتیں چھوڑو، باقی یہ منسوخ ہے، وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اب اصل عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، 4 مہینے کے اندر روح ڈل جاتی ہے بچے کے اندر، پتہ چلتا ہے کہ بھئی زندہ ہے یا کیا، پیٹ میں کچھ وہ بچے کی شکل نطفے نے اختیار کی، 4 مہینے میں ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد وضع حمل کی اگر عورت مجبور بھی ہو، وضع حمل کی اجازت مفتی حضرات نہیں دیتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا مولانا؟ یہ جی۔ اب اس کو اگر آپ سادہ انداز میں بیان کریں، آپ کہیں کہ 1 مہینہ پہلے عدت لازم تھی، شوہر کے گھر پر وصیت کرے گا وہ رہے گی، سمجھ رہی ہے؟ لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ تھا کہ اس سال میں سے 4 مہینہ 10 دن وہ لازم تھے، باقی بطور وصیت کے لازم تھے۔ اب اس وصیت والے کو اس آیت نے ساکت کر دی۔ اب آ جاؤ واپس، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ لوگ کہ جو مر جائیں اور ویذرون ازواجا، بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ان کی بیویاں انتظار کریں گے، روک کے رکھیں گے اپنی جان کو 4 مہینہ 10 دن کے لیے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اپنے یہ ہے کہ عدت کو وہ پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر یہ کہ اے وارثو،
اولیاء میت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، فیما فعلن فی انفسہن، کہ وہ اپنی ذات میں جو تصرف کرے۔ معنی یہ ہے کہ اب وہ خطاب جو خاطبین، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو ان کو پیغام نکاح ان کے سامنے بناؤ سنگار کر کے آ جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ فلا جناح علیکم، یہ علیکم فلا جناح علیکم سے اولیاء المیت کو خطاب ہے۔ اے اولیاء میت، آپ کو پھر یہ کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں کہ فیما فعلنا، یہ عورتیں تصرف کریں، نکاح کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں بالمعروف، واللہ بما تعملون خبیر۔ ہو گیا مولانا؟ اب آپ دیکھیں گے اگر غور کریں گے، الذین یتوفون، الذین مرفوع محل مبتدا، یتوفون یذرون ازواجا، یہ معطوفات مل کر کے صلہ بنیں گے، یتربصن یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب دیکھیے کہ مبتدا مذکر ہے اور خبر اللہ آپ کا بھلا کرے مؤنث ہے۔ یہ وہ 70 مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جو ڈاکٹر طہا وغیرہ جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جامعہ ازہر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وائس چانسلر تھے، نابینا تھی، بیوی اس کی مستشرقہ تھی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ مبتدا یہ ہے کہ لیڈا ہے اور خبر جو ہے نا لیڈی ہے، اور آپ اتنے تو صیغوں کی پہچان تو آپ کو ہوگی نا، کوئی کسی کا منہ بند نہیں، لیکن چونکہ وہ یذرون ازواجن، ازواج یہاں پر آ چکا ہے تو اس لیے وہاں پر مضاف محذوف ہے۔ اصل یہ وازواج الذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے مر جاتے ان کی بیویاں، جو تم میں سے مر جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جاتی ان کی بیویاں، ازواج الذین یتوفون، ازواج الذین یتوفون منکم، جو تم میں سے مر جاتے ہیں پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں ان کی بیویاں، ازواج اب مضاف کا ترجمہ، ان کی بیویاں یتربصن بانفسہن، اب وہ ازواج بھی مؤنث، یتربصن مضاف و مبتدا ہے جو کہ مضاف محذوف جو حذف ہو چکا ہے، وہی مبتدا وہ بھی اللہ کا مؤنث ہے، اور یتربصن یہ بھی مؤنث ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا نہ پڑے۔ اور حذف کا قرآن میں 20 مقام بھی نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مقامات پر حذف ہے۔ میں وہ نکال کر کے آپ کا دماغ خراب کرنا نہیں چاہتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، ورنہ اس کا ایک مستقل اپنا ایک ذائقہ ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں۔ اس کا اگر آپ کو شوق ہو تو اعراب القرآن امام زجاج کی آپ لے لیں، 3 جلدوں کے اندر، اس میں ہزاروں حذف آپ کو ملیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کتنا غافل ہے۔ اعراب القرآن زجاج کی وہ ہے زیادہ تر اسی پر ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خدا جس کو ٹھیڑا کر دے تو ٹھیڑا کر دے۔ اب مصر تباہ ہو گیا کہ اس کا وائس چانسلر بھی وہ اس طرح لا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئون، السابئون پر بھی عطف کر دے، ان آ گیا تو السابئین ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پر آئے گا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں۔ اس قسم کے فضول اعتراضات کر کے کہ جی بڑے ادیب بنے ہوئی ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھ جی، خیال کر لے مولانا، مفسرین اس طرح غلط نہیں ہے، اکابرین دین، آدمی دیکھ کے ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہر چیز الحمدللہ۔ دماغ ہمارا خراب ہے کہ علم ہماری جگہ پر نہیں ہوتا۔ مصر کی بدقسمتی آگے اس قسم کے، سمجھے۔ ابھی مکے میں بھائی محمود الحسن میرے ساتھ تھے، تو ایک دکتور ہے، بڑا زور لگایا، وہ آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنی کتابوں کا بنڈل لایا، اور پاکستان کی بڑے بڑے شیخ الحدیث، مشایخ حدیث، ان حضرات کو یہ کہ وہ دھوکہ بھی دیتا رہتا ہے، پیرے طریقہ تھے کوئی، سمجھے۔ میں نے مصر میں فلاں بندے سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اس طرح پڑھا ہے، تو میں نے کہا وہ تو نزول عیسیٰ کے منکر ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، ان سے کیسے آپ نے پڑھا؟ کہتے ہو یہ تو علمی مسائل ہے۔ میں نے کہا نزول عیسیٰ کا جو منکر ہے وہ پکا کافر ہے، تو نے کافروں سے پڑھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، تو نے کافروں سے پڑھا۔ اتنا میرے پیچھے پڑا، چونکہ وہاں حرم میں ہوتا ہے، لوگ اللہ نے کرم کیا اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، پوری دنیا لوگ جو ہیں لوگ آتے جاتے تھے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا، تو بڑا زور لگایا کہ میری دعوت قبول۔ میں نے دعوت قبول کی تھی، تیاری بھی تھی کہ ان کی دعوت جائیں گے، لیکن جب یہ مسئلہ پتہ چل گیا نا، اور دعوت پھر کسی اور کی ہوگی، کسی اور خانقاہ میں، اس خانقاہ میں وہ آگے کتابوں کا بنڈل بھی لے کر کے آ گیا، سمجھے۔ اور پھر یہ مسئلہ کہ نزول عیسیٰ کی جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، سمجھے۔ کیا التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التصریح بما تواتر۔ ایک رفع عیسیٰ الی السماء حیا، عیسیٰ کا آسمان کی طرف زندہ جانا، دوسرا نزول ہو
قرب قیامت میں آپ کا نزول من السماء الی الارض حیا، نزول آپ کے اس نزول کے منکر ہیں۔ یہ مصر میں یہ فتنہ ابھی عام ہے، لیکن ہمارے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کافروں کو بھی اللہ آپ کا۔ ایک ہمارے مبلغ صاحب کے بارے میں ہمارے حضرت نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی رائے کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھ سے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ رائے یہ ہے کہ بس جی اسلام ان کے ہاں ربڑ ہے، ان کو اتنا کھینچتا ہے کہ جتنے مرتدین ہیں وہ بھی اس میں مسلمان ہو کر کے داخل ہو جاتے ہیں، اسلام ربڑ ہے، سمجھے۔ گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے علماء کو ہمیں تو چھوڑ دیں۔ آپ کو میں بتا دوں گا، ایک تو نواقض الایمان ابن رجب کی ہے جو تقریباً 1500 صفحات میں نواقض الایمان، اور ابن رجب بہت بڑے آدمی ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بخاری کی شرح فتح الباری کے نام سے، ایک تو حافظ صاحب کی فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر کی، اور ایک حضرت اقدس ابن رجب کی بھی۔ ابن رجب بہت بڑے محدث ہیں، تو ابن رجب کی بھی ہے اور کتابیں بھی ان کی ہیں۔ نواقض الایمان ان کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اور ایک یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ التفرق بین الاسلام و بین الزندقہ، التفرق بین، حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ حضرت نے اپنے اکفار الملحدین کے اندر اس میں سے بہت کچھ نقل کیا ہے۔ برادر مکرم مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جب جامع فاروق کی آئے تو ہم دونوں وہاں فرق باطلہ کے خلاف پڑھاتے تھے، تو حضرت کے پاس کتابیں نہیں تھی، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس تھی تو میں نے حضرت کو دے دی، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، التفرق بین الاسلام و بین الزندقہ۔ لیکن یہ سب سے بہتر چیز اکفار الملحدین ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکفار الملحدین۔ اکفار الملحدین آپ پڑھیں گے تو بہت سے مولوی بھی آپ کو کافر نظر آئیں گے، سمجھے۔ اور بات وہی ہے کہ جو ان اللہ والوں نے لکھی ہے، میرے اور آپ کی تعویل کرنے سے کھینچا تانی کر کے یہ ہے کہ جو آدمی اسلام کے دشمن ہے اور محرف فی الاسلام ہے، اسلام کے اندر تحریف بھی کرے اور پھر بھی ہم اس کو مسلمان سمجھے کہ جی یہ چونکہ تقریر اچھی ہے یا یہ اس قسم کا مسئلہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بات وہی ہوگی، اس کو آپ بار بار پڑھیں، سمجھیں۔ مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا اور لوگوں نے بھی کیا، اور عربی بھی اس کی مل جاتی ہے، اکفار الملحدین۔ مجموع رسائل علامہ انور شاہ کشمیری کی جو مجموع رسائل ہے اس کے اندر بھی یہ اکفار الملحدین ہے، مشکلات القرآن بھی ہے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا مولانا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ عام خطاب ہے، یہ خطاب کو خطاب ہے۔ کس کو؟ خطاب کو، جو خاطب بن کر کے کسی عورت سے جا کر کے رشتے کے، سمجھے۔ اب شوہر مر گیا، اب آپ جا کر کے رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں، ان کو خطاب ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَيُّهَا الْخُطَّابُ، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فیما عرضتم بھی، کہ اس صورت میں کہ جو تم اشارے سے کہہ دو، وہ کیا ہے؟ فیما عرضتم، ماں کا بیان آ گیا، من خطبۃ النساء، عورتوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ رشتے کا پیغام اشارے سے آپ کہہ دو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یہ کہ آپ نے چھپا کر کے، لا جناح علیکم فیما عرضتم وفیما اکننتم فی انفسکم، جو کچھ تم نے اپنے دل میں چھپایا کہ جیسے اس کی عدت پوری ہو جائے میرے نشانے پر ہے۔ کچھ بھلا بڑھ گیا تو اس میں، لیکن یہ کہ تعریض کرو کہ محترمہ بہن، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر دے گا، تیرے جیسے حسین و جمیل کیا ہے، سمجھے، تیرے جیسے حسین و جمیل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، مجھے بھی کسی دیندار اور شریف خاتون کی تلاش ہے۔ کچھ بھلا بڑھ گیا مولوی صاحب، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ باقی یہ نہ کہیں کہ قسم اٹھاؤ بس جیسے آپ کی عدت پوری ہو کسی اور سے بات نہیں کرنا، ہمارے پہلے سے بکیں گے۔ اس کی اجازت نہیں، یہ ناجائز مولانا۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ان سے ذکر تو کرو گے، ضرور ذکر کرو لیکن اشارے سے کرو۔ ولا قلت واعدہن سرا، لیکن یہ کہ اللہ چھپا کر کے ان سے وعدہ نہ لو۔ کچھ بھلا پڑھ گیا مولانا؟ چھپا کر کے ان سے وعدہ نہ لو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معروف طریقے سے، جائز طریقے سے، یا دستور کے مطابق بات، وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، بس ولا تعزموا عقدۃ النکاح، عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا کہ بس دیکھو
ہو گیا، شوہر اللہ آپ سے لے گیا، آپ اپنی عدت پوری کریں بس اللہ کے واسطے، باقی کسی اور سے نہیں، ہمارا اور آپ کا سلسلہ ہو گیا۔ ولا تعزم عقدۃ النکاح حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت یہ کہ اپنی انتہا کو پہنچے۔ الکتاب سے یہاں پر عدت مراد ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما ثبت فی انفسکم، جو تمہارے دل میں احکام کی پورے من الوفاء والخلاف، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اور اس کی مخالفت، جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ فاحذروا، اللہ سے یہ کہ ڈرا کرو اور اجتناب کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، لمن تاب، جو توبہ کرے ان کو بخشتا ہے، اور حلیم اللہ تعالیٰ بردبار ذات ہے، حیث لم یعجل العقوبۃ فی المخالفت، مخالفت کی صورت میں پھر بھی جلدی میں گرفت نہیں کرتا، سمجھتا ہے جی۔ آج جو علماء کو اور دینداروں کو جو لوگ ستاتے ہیں، کیا خیال ہے اگر یہ آسمان و زمین کی حکومت آپ کے پاس ہوتی تو پھر آپ اس کی اجازت دیتے کہ اس طرح لاکھوں لوگوں سے قرآن چھینا گیا اور مسجد چھینی گئی؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ناظم اللہ آپ کا بھلا کرے، اب کل پرسوں سے اچھے بیانات دے رہا ہے ناظم وفاق صاحب، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سارا کا سارا تم لوگوں نے اس طرح کر دیا، اور اب اس کے بعد غربہ کشتن از روز اول، بلی پہلے سے مارنا چاہیے، وہ تم سے ہوا نہیں، لاکھوں انسان چلے گئے۔ اس انداز پر آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، گندگیوں میں غلاظتوں میں پھینکا جاتا ہے، لوگ مسلمانوں کے دل جلانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے، سمجھے، گند کرتے قرآن پاک پر، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی ذات حلیم ہے، لیکن تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرترا، اللہ کی اس حلم پر اور اللہ کی اس بردباری پر، اللہ کی اس صبر پر یہ ہے کہ آپ زیادہ مغرور نہ ہو جاؤ۔ دیر و گیرت سخت و گیرت مرترا، پکڑے گا تو سختی سے آپ کو پکڑے گا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ پاک پروردگار کتنے حلیم ذات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ حضرت ابو سعید الخزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو بڑے آدمی ہیں ابو سعید الخزار، حضرت فرماتے کہ جامع مسجد کے باہر ایک آدمی کو دیکھا خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں، میرے دل میں 100% یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بیکاری ہے، ان کی عادت ہے پیشہ ورانہ، اور ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا۔ اس کی نفرت میرے دل میں آ گئی، تو میرے دل میں تو اس کی نفرت آ گئی، وہ کچھ فاصلے پر تھا، جیسے کہ یہ آپ کی مسجد ہے۔ اس نے وہاں سے آواز دی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، مولوی صاحب جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں گند موجود ہے اللہ اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، بچا کرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت فرماتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایسے دیکھ کر کے میرے دل میں یہ نفرت آ گئی کہ یہ بیکاری ہے، خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں، اور اس نے کیسے تاڑ لیا، اللہ نے اس کو کیسے اطلاع دی کہ یہ ملا اور یہ بزرگ جو ہے نا مجھے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، تو اسی ٹائم پہ حضرت نے ابو سعید الخزار نے رونا شروع کیا، جھٹکا لگا، اس کے آنسو آگے دوڑنے لگے، جا کر کے اس کے قدموں پر پڑھو کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو جیسے میں نے رونا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا اس کی طرف، اس نے وہاں سے آواز دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ اللہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے برائیوں کے بعد اور اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے توبہ کی؟ میں نے کہا ہون کسی صورت میں نہیں چھڑتا، اس کو چھوڑنا نہیں، آگے جیسے پہنچے نہیں، وہ غائب ہو گیا، کہاں اڑ کر کے کھلا۔ یہ جو ابدال ہوتے ہیں نا، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ محدثین ان کی اپنے اصطلاح ان پہ قربان جاؤں، بہت بڑے لوگ ہیں محدثین کے ہاں یہ ہے احادیث الابدال والاقطاب کلها باطلۃ، ابدال اور اقطاب کی جو احادیث ہے وہ باطل ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا فن الگ ہے، ہمارا فن الگ ہے۔
ان الابدال اذا مات واحد منهم ابدل اللہ مکانہ آخر. ابدال اس قسم کے ہے کہ اذا مات واحد منهم، وہ 40 ابدال ہیں کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ابدل اللہ مکانہ آخر، اللہ اس کی جگہ پر کوئی کسی اور کو لاتا ہے. وہ کہتے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، سمجھے. ہمارے اکابرین کہتے کہ ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ العربی والا جب حسین مدنی ابدال میں سے تھے. حضرت اقدس صاحب الکشف والکرامت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ حسین احمد مدنی بڑے تو ہوں گے لیکن اتنا نہیں ہوں گے کہ جتنا لوگ تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے کشف ہو گیا کہ دنیا کے اندر 3 بزرگ ہیں جو چوٹی کی جو پہنچے ہوئی ہے. پہلے نمبر پر بھی عرب ہے، تیسرے نمبر پر بھی عرب ہے، دوسرے نمبر پر حسین احمد مدنی. اس کے بعد فرماتے کہ میں نے پھر اپنی رائے درست کر دی کہ احمد علی آپ سے غلطی ہو گئی. حضرت اقدس سبق پڑھا رہے تھے، طلباء نے حرکت کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ تو شاہ صاحب مسکرائے، اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. پھر کہا کہ بس چھوڑو ان باتوں کو. طلباء نے کہا کہ نہیں حضرت بتاؤ ابدال کیسے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ چھوڑو بس چلو. کہا کہ نہیں حضرت آپ بتا دو. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ دروازے بند کرو اور کھڑکیاں بند کرو، ادھر ادھر بھاگنا نہیں. سمجھے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں ہاتھ اپنے یہاں زمین پہ دیے اور یہ ہے کہ اپنے بدن کو سرین کو اٹھایا اور زمین سے کچھ اوپر ہو گئے. جیسے اوپر ہو گیا تو پوری کلاس کھڑکیاں ٹکرانے لگی، آواز آ گئی جنبش کی، ایسے لگا کہ کلاس گر رہی ہے. تو اس پر طلباء نے نعرہ لگا کر کے طلباء بھی روئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آنسو آ گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے، فرمانے لگے ابدال اسی کو کہتے. سمجھے. آپ نے مجھے زیادہ چھیڑا تو میں نے کہا پروردگار ان کو تھوڑا سا ان کو تو جھلک سا تو دکھا دو. اللہ نے آپ کو یہ جھلک دکھائی. سمجھے. اللہ نے اکابرین علماء دیوبند میں بہت کچھ بڑے بڑے لوگ گزرے. شاہ صاحب فقیر محمد رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرات ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون اللہ کے ہاں ہے. حضرت اقدس مولانا محمد اللہ علیہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں استاد بن کر کے پیر بن کر کے اوپر بیٹھتا ہوں، طلباء کچھ نیچے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا استاد تم سے اونچا ہے. انہیں طلباء میں ابدال ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے. زمانہ آگے جا کر وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں کہ احکام کو پورا کرو گے یا یہ ہے کہ تم مخالفت کرو گے، اس کو اللہ جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، اس لیے اللہ کی مخالفت سے بچو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کوئی مذاکرہ نہیں اگر کسی مصلحت کے لیے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی. مَا لَن تَمَسُّوهُنَّ، جب تک کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جب تک کہ آپ نے یہ کہ ان کو چھوا نہیں ہے اور رخصتی نہیں کی. وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ مہر مقرر. آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ او واو کے معنی میں ہے، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا کہ اگر نکاح ہوا ہے اور یہ کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو اس خاتون کو متع دینا ہے. وہی خمار و درع و خمار و ملحفۃ، یہ 3 کپڑے دینے. اور اگر مہر طے ہو گیا اور نکاح ہو گیا، مہر طے ہو گیا، رخصتی ہو گئی تو رخصتی کے بعد طلاق دے رہے تو پورا مہر دینا پڑے گا. اور اگر یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر آپ دے دیں گے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. 50,000 نصف مہر ہے، ₹1,00,000 مہر ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی. اب عورت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، عورت کہتی ہے کہ یہ میں 50,000 جو رخصتی سے پہلے آپ نے طلاق دی، ₹1,00,000 مہر تھا اور میں 50,000 نہیں بلکہ 30,000 مجھے دے دوں. حت من المہر، مہر سے کچھ کم کر دے، یہ بھی معاف کر دے تبھی اجازت ہے. سمجھے. اور آپ کے ذمہ پر اصولاً بنتے ہیں 50,000 نصف مہر، جب کہ آپ نے مہر طے کی ہے اور رخصتی سے پہلے ایک دن نصف میں، لیکن آپ کہتے ہیں میں پورا مہر دیتا ہوں. سمجھے. آپ بھی کریں، آپ کو بھی اس کی اجازت ہے. سمجھے. لہذا عورت معافی سے کام لے لے، منع یہ ہے کہ وہ کم کر دے. آپ معافی سے منع، آپ زیادہ دے دیں، آپ کو اجازت ہے دونوں.
کچھ پڑھ گئے مولانا؟ لا جناح علیکم، کوئی مذائقہ نہیں ہے ان طلقتم النساء، اگر عورتوں کو آپ نے طلاق دے دی کسی مصلحت ضروریہ کی بنیاد پر، ما لم تمسوہن، جب تک کہ ان کو یہ کہ ہم بستری نہیں کہ ان کو چھوا نہیں ہے، وتفرضوا ولم تفرضوا لهن فریضۃ، اور ان کے لیے فریضہ کوئی مقرر نہیں کیا، سمجھے؟ ومتعوہن، ان کو فرماتے کہ متع دے دو، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے تحفہ ان کو دے دو، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے فائدہ یہ ہے کہ ان کو پہنچا دو، ٹھیک ہے، کوئی تحفہ دے دو۔ اب وہ کیا ہے؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والے گنجائش والے پر اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر اور تنگ حالی پر قدرہ، اس کے گنجائش کے مطابق، طاقت کے مطابق، متاع بالمعروف، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھلا فائدہ پہنچانا اور یہ تحفہ دینا، یہ بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المحسن، نیک و کاروں پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ضروری ہے، یہ اللہ وحق ذالک حقاً علی المحسن۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر آپ ان کو طلاق دیتے ہیں من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ آپ ان کو یہ کہ ان کو چھو لیں، یعنی رخصتی سے پہلے لگتا ہے، اور حال یہ کہ وقت فرضتم لہن فریضۃ، پہلے مہر مقرر نہیں تھا بھائی، وقت فرضتم لہن فریضۃ، ان کے لیے مہر آپ نے مقرر کیے، تو فعلیکم، تو پھر آپ پر لازم ہوگا نصف، فعلیکم نصف ما فرضتم، جو مہر تم نے مقرر کیا اس کا آدھا آپ کو دینا پڑے گا، سمجھے؟ ہر صورت میں، الا ان یعفون، ہاں یہ کہ عورتیں معاف کرے، اور عورت کے معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ بالکل گھٹا دے یا بالکل یہ ہے کہ معاف کر دے، او یعفو الذی، یا وہ شوہر الذی بیدہ عقدۃ النکاح، عقد نکاح جس کے ہاتھ کے اندر ہے وہ معاف کر دے، اور اس کی معافی کی صورت یہ ہے کہ وہ زیادہ دے دے، سمجھ رہے؟ اور یعفو کا ترجمہ یہاں زیادتی سے کر دو، یا زیادہ دے دے وہ جس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ عفو کا معنی زیادتی کے بھی آتا ہے، جیسے کہ قل العفو، قل العفو اے ما زادہ، زیادہ کو یہ کہ ما زادہ ما فضل عن حاجتکم، عفو کا معنی زیادتی کے بھی آتا ہے، کچھ پہلے پڑھ گیا؟ او یعفو الذی بیدہ، یہ بڑھا دے یہ کہ وہ جس کے ہاتھ میں العقد نکاح ہے، وان تعفو اقرب، اور معافی سے کام لے لو میاں بیوی دونوں فریق، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے، اور معافی سے کام لے، عورت گھٹا دے اور آپ یہ ہے کہ بڑھا دے، ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور فرماتے ہیں کہ احسان، فضل یہاں احسان کے معنی جو آپس کے درمیان کے احسانات ہیں اس کو بھولو نہیں، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یہ کہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو۔ یہ مسئلہ تھا بیویوں کی اور ان کے طلاق کے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول، سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ فرمایا کہ بیویاں رکھو لیکن یہ نہیں کہ نماز چھوڑو نہیں اللہ کے لیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، رب سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ بیوی رکھ لو لیکن یہ کہ درس و تدریس کو بھی ترک نہ کرو، مطالعہ کو بھی ترک نہ کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ لیکن آپ سے میری گزارش ہے جب تک آپ نے نکاح کیا آپ سب کچھ نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ختم، سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو ہم چل رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اب مجھے اس کے مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے اپنے کچھ اشارات اس پر لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی شادی سے بہت پہلے کی ہے، اب آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آگے نہیں آگے؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ پہلے سے جتنا آپ جوان ہیں آپ کا وقت بھی جوان ہے، آپ جیسے آپ کی عمر گزرے گی وقت بھی آپ کا اتنا ہی کمزور ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ فرماتے کہ ان دنوی قصوں میں اور عورتوں کی قصوں میں نہ پڑھو، نمازوں کی پابندی کر دو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیان نماز کی ہے کہ کبھی عطف خاص علی العام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ خاص عام کے اندر داخل ہی نہیں ہے، حالانکہ صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ظہر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ صلاۃ وسطیٰ درمیان والی عصر والی نماز کے خاص طور پر اس کا اہتمام کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے فرمان بردار ہو کر کے با ادب ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، وقوموا للہ قانتین ساکتین، خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ جی مسئلہ محافظت مفاعلت ہے، انتم تحافظون علی الصلوات فی ہذہ الدنیا، آپ اس دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کریں گے، والصلوات تحافظکم فی العقبہ، اور نمازیں انشاءاللہ آخرت میں آپ کی حفاظت، اور مفاعلت میں دونوں طرف سے یہ ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، یہی فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ کما حقو نماز ادا نہیں کر پاتے ادب کے ساتھ، اور کما حقو آداب کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ،
تو فصلو رجالن اور رکبانہ، تو پھر کھڑے ہو کر کے یہ کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور رکبانن یا سواری کی حالت میں۔ یہ رجالن یہ قیامن کے معنی میں، قائمین کے معنی میں، یہ رجال راجل کی جمع ہے، رجل کی جمع نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر اے مسلمانوں آپ کو یہ ہے کہ اندیشہ ہے، نماز آپ اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے، دشمن کا آپ کو خوف ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ فَصَلُّوا رِجَالًا، تو کھڑے ہو کر کے ایک نماز پڑھو، اور رکباناً یا سواری کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور جب دشمن سے آپ کو امن حاصل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر نماز پڑھو، اللہ کو یاد رکھو، ذکراً کائناً کما علمکموہ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس طرح آداب کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ کما علمکموہ، اس ہو سے یہ بدل ہے، ما وہ احکام سکھایا کہ لم تکونوا تعلمونہ، جن کو تم نہیں جانتے تھے، یہ ما اس سے بدل ہے، اس محذوف سے۔ اللہ کے لیے خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے سے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ والذین یتوفون، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے یہ ہے کہ وہ افراد ہیں کہ جو انتقال کر جاتے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے، یوصون وصیۃ لأزواجہم، اپنی عورتوں کے لیے وصیت کریں گے، متمتعات الی الحول، ایک سال تک یہ کہ وہ فائدہ اٹھائیں، غیر مخرجات من بیوتہن، گھروں سے ان کو یہ کہ نکالا نہ جائے، فإن خرجن، لیکن اگر عدت 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ خود بخود اگر نکل جاتی ہے تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں اگر وہ تصرف کرے، من معروف، دستور کے مطابق اور معروف طریقے سے، واللہ عزیز، اللہ قادر مطلق ہے جو مخالفت کرے ان حکام کی، اور حکیم، اگر اس کو گرفت نہیں کرتا اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے، یا ان احکام کو اتارا ہے اللہ نے اپنے حکمت سے کے پیش نظر، اور حکمت سے یہ بھری ہوئی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، مؤکد اور مضبوط ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے متقین اس کو ادا کریں۔ حق ذالک المتاع حقاً علی المتقین، یہ ہے کہ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے بیان کر دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ یہ ہے کہ عقل سے کام لے لیں اور سمجھداری سے کام لے لیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ہو گیا مولانا؟ جی یہ احکام ختم ہو گیا، اب تو گاڑی چلے گی۔